بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سلمان حسن. میٹ پاکستان کی ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو ہمارے مہمان ہیں, گیسٹ ہیں, انہوں نے پورے پاکستان کو پینٹ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں نے اس پاکستان کو پینٹ کرنا ہے, بلکہ ری پینٹ کرنا ہے. اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ری پینٹ ہو, یعنی پاکستان کی ایک نئی شکل سامنے آئے, ایک اچھی شکل سامنے آئے. اور جو مہمان ہیں, میں ان کا جو ہے وہ تعارف میں نے آپ کو کرایا. ویلکم کرتے ہیں جناب عمر آصف ملک صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. عمر آصف ملک صاحب جو ہیں وہ CEO ہیں گوبیز پینٹ کے. جب آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں اور آپ کو بہت ساری چوائسیز ملتی ہیں کہ جی آج ہم نے اپنے گھر کو یا پلازا کو یا کسی بھی جگہ کو پینٹ کرانا ہے, تو ان آپشنز میں جو ایک سب سے اچھی آپشن ملتی ہے آپ کو, وہ گوبیز پینٹ ہے. اور یہ گوبیز پینٹ کب شروع ہوا, کیسے شروع ہوا, اس کا آئیڈیا کس نے کنسیو کیا, اور ملک صاحب جو ہیں انہوں نے اس معاملات ان معاملات کو کب سے سنبھالا, اور یہ جو ہم کہہ لیں کہ پینٹ کی انڈسٹری ہے یا مارکیٹ ہے, اس میں کتنا پوٹینشیل ہے کہ لوگ اس میں اگر آتے ہیں, چاہے وہ ظاہر ہے اسمال انویسٹمنٹ کریں یا لارج انویسٹمنٹ کریں, ان کی جو جسے ہم کہتے ہیں ڈیلرشپ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہوتی ہے, تو اس میں بھی لوگ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں. تو کیا کیا فوائد ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کی جو کہہ سکتے ہیں اس کا فیوچر ہے وہ پاکستان میں کیا ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. لیکن پہلے ملک صاحب سٹارٹ کرتے ہیں, ذرا آپ کے ہم بچپنے میں لے چلتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, کہ بچپن کہاں پیدا ہوئے, کیسا گزرا, اور کیا ماحول تھا بچپن میں, اور آپ نے جس گھر میں آنکھ کھلی اس میں آپ نے کیا دیکھا, کیا سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سلمان صاحب, آپ نے دعوت دی آنے کی اور ساتھ بیٹھ کے کچھ بات کرنے کی. تو بچپن میرا, ہم لاہور سے ہی شروع سے بلانگ کرتے ہیں. میری جو فیملی ہے پوری وہ دے بلانگ ٹو لاہور. میری والدہ کی جو فیملی ہے وہ انڈیا سے بلانگ, امبالہ سے بلانگ کرتے تھے. تو میرے جو نانی ہیں وہ امبالہ سے ڈیورنگ پارٹیشن یہاں پہ شفٹ ہوئیں ود آل اور فیملی. ابا جی اور جو میرے جو 4 فادرز ہیں, گریٹ گرینڈ فادر وغیرہ, دے آلویز بلانگ ٹو لاہور سنس لائک 5-6 سینچریز سے. تو مجھے یہ یاد ہے کہ جتنا مجھے ہسٹری کا پتہ تو ہم یہیں سے بلانگ کرتے ہیں. لاہور میں ایک جگہ ہے ساندہ, بالکل ساندہ کا, ہم ساندے سے ہم بلانگ کرتے ہیں. میری پیدائش بھی ساندہ میں ہوئی تھی, میرے پچھلوں کی تو آبویسلی. تو تقریباً آلموسٹ آپ سمجھ لیں ساندہ ہم رہے تھے تقریباً 1987 تک. اچھا, 76 سے یعنی میں 76 میں پیدا ہوا تو 87 تک رہے. اس کے بعد دین وی موو ٹو گلبرگ. اچھا, تو وہاں پھر آ کے ہم نے باقی ابھی اس وقت ہم DHA میں رہ رہے ہیں. تو اسکولنگ آپ کی جو ہے وہ کرسچن ماڈل؟ جی, میں کرسچن ماڈل اسکول سے میں نے اپنا میٹرک کیا تھا بیسیکلی 92 میں, اور اس کے بعد فرسٹ ایئر میں گورنمنٹ کالج راوین مجھے ایڈمیشن مل گیا, کیونکہ میرے ابا امی اور اتنا تو میں لائک نہیں تھا, تو اپنے دادا اور امی اور ابا جی کی وجہ سے جو ہے وہ ایڈمیشن وہاں مل گیا. کنشپ بیسک ہوتی ہے کہ آپ کے اگر ریلیٹیوز وہاں پہ امیڈیٹ پڑے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ آپ کو ایڈمیشن. صحیح. تو اس بیس پہ مجھے ایڈمیشن وہاں مل گیا, تھینکس ٹو مائی پیرنٹس. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پریولیج فیملی تھی جس میں آپ نے آنکھ کھولی. جی الحمدللہ. جی میرے جو اینسیسٹرز ہیں دے ور آل فیوڈلز, سارے زمینداری اور زمینیں یہ سب کچھ چلا رہے تھے. میرے پردادا کی زمینیں ہی تھیں, سب کچھ تھا. تو الحمدللہ میرے پردادا واز, آپ کہہ لیں میئر کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, بیفور پارٹیشن گوروں کے دور میں کچھ عرصہ تک ان کو میئرشپ بھی ملی. اور انفیکٹ جو شملہ پہاڑی اگر آپ نے دیکھی, شملہ پہاڑی کا اگر آپ ہسٹری میں پرانا لاہور پریس کلب, جی, تو لاہور پریس کلب کا پرانا جو نام تھا شملہ پہاڑی کا وہ تھا نصیر ماؤنٹ. تو نصیر ماؤنٹ یعنی میرے پردادا کے نام پہ تھا. اٹ ایکچولی بلانگڈ ٹو مائی پردادا, آپ کہہ لیں ان اے وے, میاں نصیر الدین صاحب مرحوم. تو انہوں نے پھر آپ سمجھ لیں ایز اے گفٹ گوروں کو گفٹ کر دی, یا جو بھی کر دیا ہوگا, میرا خیال ہے وہ گورنمنٹ نے ان سے لے لی ہوگی یا کچھ بھی کیا ہوگا. تو آپ کبھی ادھر سے گزرتے ہیں, جاتے ہیں, تو کھڑے ہو کے سڑک پہ نہیں سوچتے, کہتے ہیں کاش آج وہ دادا کی جگہ ہے, میرے دادا کی جگہ, اربوں روپے کی کر لو جو کرنا ہے, کر لو جو کرنا ہے. تو لیکن یہ کہ بس کبھی دیکھ کے یاد تو ضرور آتی ہے. لیکن میرے سنا ہے کہ پچھلے بڑے بہت ہی جنرس تھے بے شمار, کیونکہ پارٹیشن کے بعد جو لوگ انڈیا سے آ رہے تھے تو میرے جو بڑے ہیں انہوں نے ہیلپ بھی کیا, اللہ ان کو اس چیز کا اجر دے, کیونکہ ضرورت بھی تھی اس وقت. تو یہ کہ لوگ جو وہاں سے آ رہے تھے بری حالت میں, اور کسی کے پاس گھر نہیں ہے, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, تو یہ کہ ان کو بہت زیادہ انہوں نے جنرسلی مدد کی. یہی بات میں بار بار کہ اللہ اس کا اجر ہی ان کو ہی دے گا اوبیسلی. تو یہ کہ لیکن کچھ جینز میں بھی آ جاتا ہے, تو میرے آگے والد میں بھی, میرے دادا میں بھی اس چیز کا کچھ اثر آیا. میں تو خیر اتنا وہ نہیں ہوں, جو میرے پچھلے تھے وہ زیادہ اچھے تھے, لیکن انہوں نے اوبیسلی اپنا ہر دور میں اپنا رول پلے کیا ہے.
یہ میں جانتا ہوں اس چیز کو کہ میرے پچھلوں نے کوئی ٹرائی نہیں. پھر آپ نے جو ہے وہ بتایا کہ گورنمنٹ کالج جو ہے لاہور آپ چلے گئے, پھر بی بی اے آپ نے کیا. جی میں اس کے بعد UMT سے, جی میں نے UMT سے کیا BBA. ایکچولی کالج میں خیال کیسے آیا کہ میں نے BBA کرنا, یعنی اب بزنس مینجمنٹ ہی کرنا تھی؟ جی بزنس تھا پینٹس کا. یہ ابا جی نے پینٹس کا جو بزنس اسٹارٹ کیا یہ کوئی آلموسٹ 1980 میں اسٹارٹ کیا تھا. اس سے پہلے یہ ارامکو میں تھے سعودی عربیہ میں, تو وہاں پہ جاب کر رہے تھے. تو بس وہاں پہ کسی نے ان کو مشورہ دیا, ان کے ایک باس تھے کہ یار تم جا کے کوئی پینٹ کمپنی اسٹارٹ کرو. تو ابا جی میں وہاں پر جاب کیا مطلب مجھے سر یہ ابا جی اب فوت ہو گئے, مجھے پتہ نہیں, بٹ ہی واز کیا ہو گئے آئی ڈونٹ نو, ہی واز ناٹ این انجینئر بیسیکلی, بٹ ہی واز, ہو سکتا ہے وہ ایڈمنسٹریشن یا کوئی ایسی چیز میں ہو, کیونکہ وہ کافی مطلب اچھے پورٹ فولیو کے ساتھ کام تو کر رہے تھے, اور کیا انہوں نے کام کوئی 2-2.5 سال. اس کے بعد وہ ان کے مائنڈ میں آیا کہ یار کیوں نہ پھر اپنا ہی. نہیں ارامکو تو ون آف دی بیسٹ کمپنیز ان دی ورلڈ. جی الحمدللہ جی, اٹس ارامکو تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک جائنٹ ہے, مطلب اس میں یہ کہ, اور اس وقت ضرورت بھی ہوگی شاید ارامکو کو بھی, تو ابا جی کو ایک بڑا اچھا چانس ملا اینڈ ہی موو ٹو سعودی عربیہ. والدہ میری یہیں تھی, شادی کے بعد یہ چلے گئے تھے ایز سون ایز دے گاٹ میرڈ. تو اس کے بعد جب میری پیدائش ہوئی اس کے بعد یہ کہ پھر تقریباً 78 میں یہ واپس آ گئے تھے. تو انہوں نے آ کے پھر اپنا 79-80 میں انہوں نے پھر اپنا یہ پینٹس کا تھوڑا بہت سوچنا شروع کیا, اور الحمدللہ آج. اور یہ جو نام ہے گوبیز, جی تو یہ اس کے پیچھے کیا؟ یہ میرے والد کا نک نیم ہے. اچھا. یہ میرے والد کو ان کے دوست, ایکچولی گوبی ان کا نک نیم تھا. آج بھی اگر آپ ایون عمران خان صاحب کو, اگر میں اس دن خان صاحب کو ملا تو میں نے, مجھے بڑا شوق تھا, تو بفور ہی بیکیم دا پرائم منسٹر, تو میری شوکت خانہ میں ملاقات ہوئی. میں کہ سر میں ملک آصف صاحب کا بیٹا ہوں. تو انہوں نے کہا ملک آصف, آئی ڈونٹ ریمبر. میں کہا گوبی. تو ایک دم سے انہوں نے نا ہاتھ ملایا, انہوں نے کہا گوبی ویئر از ہی. میں کہا وہ تو فوت ہو گئے ہیں. تو ان کو فوت ہوئے 2-3 سال ہوئے تھے, تو ان کو بھی گوبی کے نام سے ہی پتا ہے. اچھا. تو میں آج بھی اپنے ابا کے نام سے دوستی تھی یا کیا, یعنی کہ خان صاحب کرکٹ کھیلتے تھے یہ کہتے, میرے ابا جی بھی گورنمنٹ کالج میں تھے, تو خان صاحب بھی تھے. پھر وسیم راجہ صاحب بھی, وسیم باری, پھر سرفراز نواز, مدثر نظر صاحب, یہ سب اکٹھے کرکٹ میں ایک گروپ میں تھے. صحیح. تو ابا جی کا بھی اس گروپ میں بہت ہی زیادہ ملنا جلنا تھا. بٹ یہ کہ خان صاحب بعد میں پھر ابھی سیاست میں آ گئے, ابا جی بزنس میں چلے گئے. تو اب گوبی کیوں تھا, کیونکہ ہمارے وہ ساندے میں ہم رہنے والے تو ادھر گوبی کے کھیت اچھا ہر وقت, وہی کیونکہ دیکھیں نا نام آصف ملک, جی تو ہم ارائی ہیں آپ کے. ہاں جی, تو اس میں کہیں ایسا کچھ نہیں, ورنہ عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ نام سے کوئی نہ کوئی نک نیم نام سے کوئی ہو جاتا ہے, لیکن آصف سے کوئی نام آپ کو پتہ ہے نہیں بنتا. گوبی کا تو کوئی لنک نہیں, لیکن گوبی کا بنا ہی اس لیے کہ جب کوئی گھر آتا تھا تو یا گوبھی قیمہ ہوتا تھا, یا گوبھی آلو ہوتا تھا, یا گوبھی گوشت ہوتا تھا, یا گوبھی کے پراٹھے ہوتے تھے. گوبھی جب آنی ہے تو ہمارے گھر میں سیزن میں گوبھی پکنی. تو یہ نک نیم تھا, یہ چڑتی ہے کوئی کہ نہیں جی جو بھی آؤ ان کے گھر میں تو یہی ملتا ہے ہمیں؟ ہوتا یہ تھا کہ ہمارے پچھلے بڑے مہمان نواز لوگ تھے, تو دن میں سنا ہے کہ 4-6 سالن تو پکتے ہی تھے نا, تو اس میں 1 سالن تو گوبھی ہوتی تھی, وہ لازمی حصہ تھا. جی میرے دادا کونسلر بھی تھے اپنے اس میں جب تک وہ زندہ تھے, تو اس چکر میں مہمان نوازی بہت تھی. تو گوبھی ہمارے, آپ کو پتہ ہے ارائی, تو ہم ارائی بھی ہیں, تو ارائیوں میں گوبھی, پیاز, ان چیزوں کا بہت رجحان ہے, بہت زیادہ. تو ہمارے کھانوں میں پیاز کے بغیر کھانا نہیں کھایا جاتا, اور گوبھی کے بغیر سیزن میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی سیزن گزر جائے. تو ان کا نام ہی گوبھی پڑ گیا. تو وہ جب بھی جانا تو اب انہوں نے پھر ملک, میں بھی آج تک جونیئر گوبھی کہلاتا ہوں. یعنی کہ میرے ابا کے دوست بھی مجھے آج بھی جب بلاتے ہیں تو وہ مجھے گوبھی ہی کہہ کے بلاتے ہیں, اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں نے اپنے ابا کا نام اگر کیری کیا تو مجھے اور اس سے زیادہ کیا چاہیے. صحیح بات ہے. تو یہ میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے. اور وہیں سے انہوں نے پھر سوچا کہ اسی نام سے جو ہے وہ, اسی نام سے انہوں نے وارنشیں اسٹارٹ کی, اور ہی بیکیم ویری فیمس, کیونکہ ان کو ہمیشہ سے شوق تھا کہ ایک اچھی پروڈکٹ بنانی ہے, کہ یہ نہیں کہ ایک کنونشنل جو سب بنا رہے ہیں. ان کا ایک شوق تھا کہ میں وہ چیز بناؤں جو بالکل یونیک ہو, ڈفرینٹ ہو, مہنگی ہو, اس کا کوئی مقابلہ نہ ہو, کوئی کمپٹیشن نہ ہو. صحیح. میں ذرا اس پہ ہم ڈیٹیل میں نے ظاہر ہے آپ سے بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں, لیکن پھر آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے UK بھی چلے گئے. جی میں اس کے بعد جی UK گیا, اور میں چاہتا بھی تھا, نہیں بھی چاہتا تھا, لیکن میری والدہ نے کہا کہ نہیں میرا ایک ہی بیٹا ہے, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ باہر سے نہ پڑھے. اچھا. تو ابا جی نے مجھے کہا کہ بیٹے میں اس وقت 97 میں نے کمپنی جوائن کر لی بھی تھی. ایوننگ میں کلاسز لے رہا تھا, مارننگ میں ابا جی کے ساتھ کام کرتا تھا. اچھا. وہ کمپنی کون سی تھی؟ یہی گوبیز. اچھا. نہیں آپ کہنے کہیں جاب بھی میرے خیال ہے شاید جاب میں نے کی تھی. میں نے جاب کی تھی انٹرمیڈیٹ کے فوراً بعد, نیکسٹ ڈے ہی میں تھوڑا سا ذرا
کیا کہیں گے آپ, دوستی یاری والا آوارہ گردی. تو ابا جی نے اس کو ذرا کام پہ لگاؤ, ابا جی نے کہا اس کو پکڑو اور اس کو باندھ دو. تھینکس ٹو ہم کہ انہوں نے مجھے باندھ دیا, تو مجھے بڑا اچھا لگا. سینس آف رسپانسبلٹی کے لیے بھی بالکل مجھے بہت مزہ آیا. بینکنگ میں نے بے پناہ سیکھا. میں نے ایز اے ویٹر بھی جاب کی ہوئی ہے 2 سال. میں جب یو کے میں تھا اچھا تو سروس ویٹر تھا میں ایک انڈین ریسٹورینٹ میں, اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ جاب. میں اس میں جو میرے باس تھے سلیم شکاری, تو میں ان کی عزت کرتا ہوں آج تک بڑے دل سے, کیونکہ انہوں نے مجھے کام سکھایا بھی اور بڑا مجھے اس میں مزہ بھی آیا ان کے ساتھ. اللہ ان کو زندگی دے. بات ہے کہ میں جب بھی میں جاتا ہوں ان سے ضرور ملتا ہوں. تو کبھی جب آپ, ظاہر سی بات ہے کہ بیک گراؤنڈ آپ کا ایک مطلب ایسا ہو اور آپ پڑھنے گئے ہوں جی, مجھے یاد ہے جب میں بھی کیونکہ گیا تھا پڑھنے کے لیے یو کے, تو میں نے جاب سٹارٹ کی تھی برگر کنگ میں. جی جی میرے بھائی کہتے تھے کہ بھائی دیکھو جاب کرو گے تو تمہاری مطلب ایک تو کانفیڈنس بڑھے گا, جی, اور دوسرا یہ کہ انگلش بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی, رواں ہو جائے گی جب تم لوگوں سے بات لوگوں سے کمیونیکیشن ہو. کیونکہ ظاہر ہے وہ جیسے آپ گئے انٹر کے بعد, تو میں بھی اتفاق سے انٹرمیڈیٹ کے بعد ہی چلا گیا. تو اس میں اب جب والد صاحب کو پتہ چلا نا, تو انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو وہاں پڑھنے بھیجا ہے یا آپ کو کام کرنے بھیجا ہے. اب میں ان کو سمجھا نہیں پا رہا تھا, ان کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ میرے کریئر ہی کے لیے بہتر ہے, ضروری ہے. وہ ان کے ذہن میں ہوگا کہ بھائی میرے ساتھ کے لوگ کہیں گے کہ وہ تو جا کے برگر کنگ میں جاب کر, مطلب یعنی کہ وہ لگا رہا ہے فرش کے اوپر یہ وہ. حالانکہ دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ جب آپ نے جاب کرنی ہے, اگر آپ مینیجر بھی ہیں تو برگر کنگ میں اگر آپ کے جو کام کرنے والے جو آپ کا دوسرا سٹاف ہے وہ نہیں آئے, تو اٹس مینیجرز رسپانسبلٹی کہ اس نے اس جگہ کو صاف بھی کرنا ہے. اور کام میں کون سی آ رہا ہے سر, بات یہ ہے کہ میں نے پوری زندگی کام کیا, میں نے لوگوں کو کام کرتے دیکھا. میں نے بھی کسی ایسے بلینئرز کو دیکھا ماشاءاللہ کام کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے. اور میرے ایک بندے نے ایک بڑا میسج دیا. میں پیرس میں تھا ایک دفعہ, میرے ابا جی کے ایک دوست ہیں طلعت چوہان صاحب, ان کے وہاں پہ کوئی 25 ریسٹورینٹ تھے ان دنوں میں, انڈین ریسٹورینٹس. آج ہو سکتا ہے وہ 15 ہو 20 ہو, کیونکہ اور بہت سے ڈائیورسفیکیشنز کر کے انہوں نے بزنسز کیے. تو ایک دن میں ان کو بیٹھا ہوا, تو میں نے کہا یار, میں نے کہا طلعت بھائی آپ نے اتنی ترقی ماشاءاللہ کی اور زبردست ہے. وہ کہتے ہیں یار میں بڑا ایک بندے سے امپریس ہوا, وہ فرینچ جس کے پاس میں نے پہلی جاب کی پیرس میں. تو میں ان کے پاس جب لوڈر تھا, لوڈنگ ان لوڈنگ, تو کہتے ہیں میں اس کو ان کے ساتھ میں تھا. تو اس نے ایک دن آیا, برانڈ نیو شرٹ بڑی خوبصورت اس نے پہنی ہوئی, اور آیا تو اس دن کوئی 1-2 بندے آف تھے. اس نے آ کے دیکھا, اس نے کہا آف ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہ مجھے کہتا, اس نے خود جا کے کام کرنا شروع کر دیا. بالکل اس کی شرٹ تھوڑی سی خراب ہوئی ہے, کچھ بھی ہو. تو اس نے کہا یار, میں نے کہا کہ سر آپ ہٹ جائیں, میں آپ کا ملازم ہوں. اس نے کہا یار دیکھو میں نے اسی کاروبار سے یہ کمائی شرٹ. بالکل, تو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے اس چیز کی, مجھے کوئی آر نہیں اس کے اندر کہ جی میں اپنے ہاتھ سے کام کروں. یہ تو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ایک ہے کہ جی میں اپنے ہاتھ سے پانی نہ پیوں, اور اپنے ہاتھ سے میں نوکر ہیں تو کیا ضرورت ہے. اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا جو مزہ ہے اس میں دوسری, میں آج بھی اپنی ٹیبل کلیئر کرتا ہوں. میرے گھر 10 مہمان آ جائیں تو مجھے بڑا شوق ہے کہ میں ٹیبل, جس طرح ویٹر سروس میں مجھے سکھایا گیا تھا کہ آپ کس طرح پلیٹس کو ہینڈل, یہ نہیں کہ آپ ایک سٹیک بناتے ہیں, آپ ایک پورا ایک سٹائل سے آپ کیری کرتے ہیں. تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس چیز کا. وہ ایک مشہور ایک جملہ ہے نا کہ بہت سے لوگ اسی لیے بھی عادی بھی ہو جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نا کہ اف یو وانٹ سم تھنگ ویل ڈن ڈو اٹ یور سیلف. ڈو اٹ یور سیلف. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ دا وے اف یو وانٹ سم تھنگ ٹو بی ڈن اٹ ود لائک اکارڈنگ ٹو یور ول, تو جسٹ گو اینڈ ڈو اٹ یور سیلف. پرفیکشن پھر وہ ظاہر سی بات ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرا لا آپ خود, اور حقیقت ہے کہ کام میں تو کوئی آر نہیں ہے. بالکل, لیکن جب اچھا کام میں آپ نے کسی قسم کی ڈنڈی نہیں ماری. نہیں سر, یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی آف ڈنڈی سے آپ نے ڈنڈی یونیورسٹی سے میں نے MBA ضرور کیا ہے, اسکاٹ لینڈ سے. میرے ساتھ تھے 8-10 دوست, بہت انجوائے کیا, بہت مزہ کیا, بہت زیادہ انجوائے کیا. اسکاٹ لینڈ ون آف دا موسٹ بیوٹیفل, دیر از نو سیکنڈ تھاٹ اباؤٹ اٹ, کہ اتنا خوبصورت اور ایک سکون اور پیس جو کہ انفارچونیٹلی ہمیں اس ملک میں نصیب نہیں ہوتا. حالانکہ اس سے آپ کے پاس 10 گنا کم پیسے بھی ہوں تو آپ کو UK میں جو امن مل جائے گا, جو پیس سکون, ذہنی سکون, ٹریفک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, موبائل فون ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا, کہیں آپ کو پولیس کی ضرورت نہیں ہے, کہیں آپ کو ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے, کہیں آپ کو گارڈز کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو مسائل ہی بہت زیادہ ہیں. تو یہ کہ اس چیز میں رہ کے پھر جو ان کی یونیورسٹیز کا جو سٹائل تھا, بہت مزہ آیا, میں نے ان سے بہت سیکھا. تو وہاں پر آپ کمیوٹنگ کیسے کرتے تھے, یعنی کہ کوئی گاڑی تھی آپ کے پاس یا بسز وغیرہ میں؟ نہیں, ہم تو بسز میں ٹریول. میرا ایک دوست ہے متین, اس کے پاس ایک بس, وہ ایک واحد شخص تھا جس کے پاس گاڑی تھی. اچھا, ہم اسی کی گاڑی یوز کرتے تھے. ہم 10 لوگ تھے تو باری باری یہ ہوتا تھا کہ یار, ہم اس کو ماما کہتے ہیں پیار سے, آج میرا نمبر ہے.
ماما یار وہ ہمیں وہاں لے جا, مامے ہمیں انگلینڈ لنڈن لے جا, ہمیں یار ایڈنبرا لے جا, تو مامی سے بڑا شغل تھا. تو وہ ایک گاڑی ہوتی تھی, پھر آہستہ آہستہ کچھ سال بعد ایک اور دوست نے بھی لے لی, لیکن میں نے پورا ٹینیور گاڑی نہیں رکھی وہاں پہ میرا, کیونکہ دوستوں کے پاس ہوتی تھی. میں کہتا یار تم لوگ کیوں ہو, تم لوگ ہو نا, بس تمہاری گاڑی استعمال کریں گے, ورنہ بسز. اور بہت مزہ آتا تھا. میں نے کیونکہ بیس پر میں نے اپنے ڈیورنگ when I was in یونیورسٹی اور جاب بھی کر رہا تھا, تو میں نے کبھی ایکچولی اپنے باس کو بھی نہیں کبھی بتایا تھا کہ میرے ابا کی کوئی پینٹ کمپنی ہے. تو میں جاب شاپ کر کے جب نکل رہا تھا, تو تب میں نے لاسٹ ڈے اس کو بتایا, میں کہا سر مجھے اب میں جا رہا ہوں واپس پاکستان. تو اس نے ہاں جی, تب میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا سر میری تو ایک پینٹ کمپنی ہے, میں تو جاب کی ضرورت نہیں. تو وہ کہہ رہا تھا تجھے ضرورت نہیں پیسوں کی. میں کہا سر میری تو پینٹ کمپنی ہے ابا کی. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ تو نے کیوں پھر میرے پاس کام کیا. میں کہا سر میں سیکھتا کیسے, نہیں بھی آپ کو میں بتاتا تو آپ کہتے تو میرے پاس مینیجر بن جا. میں کہا میں تو اس قابل نہیں ہوں, میں تو سیکھنے آیا تھا کچھ. کہ میں نے پھر ڈش واشنگ سے لے کے ٹوائلٹ موپنگ سے لے کے ہر چیز کی, اور آئی انجوائڈ مائی سیلف. مطلب مجھے کمر درد وہاں سے تحفہ ملا ہے, میری بیک پین وہاں سے ایک مجھے گفٹ مل گئی ہے, وہ پوری زندگی کے لیے میرے ساتھ رہے گی. لیکن آپ کو فخر ہے اس سارے, مطلب وہ جو آپ نے جو ایک ٹائم گزارا وہاں پہ. جو بھی جائے یہ آڈ جاب کرنا بہت ضروری ہے, کوئی بھی جاب کرنا اٹس ویری کمپلسری. یہ تو ایک لرننگ کا حصہ, آپ یہاں بھی کریں یا آسٹریلیا کریں, امریکہ کریں, یو کے کریں, کام تو کرنا چاہیے, اس میں ایسی کیا. اچھا, یقینی طور پہ مجھے, مطلب میں ازیوم کر رہا ہوں, لیکن مجھے ایک یقین بھی ہے کہ جب آپ وہاں ہوں گے, پڑھ بھی رہے ہوں گے, اور تو بہت سے دوستوں نے یا رشتہ داروں سے مشورہ بھی دیا ہوگا کہ بھائی واپس آنے کی کیا ضرورت ہے, جی ادھر ہی رہو. مجھے تو میں تو شادی کر لیتے ادھر. میں تو اتنا اداس رہتا تھا بعض دفعہ, حالانکہ دوست سب کچھ تھا, لیکن یہ کہ میرا تو دل تھا. یعنی میں نے جس دن اپنا تھیسس سبمٹ کروایا, میں سبمٹ کروا کے یونیورسٹی سے واپس اپنے کمرے میں آیا ہوں, اور آتے ہی میں نے فون اٹھایا اور میں نے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا کہ یار کوئی فلائٹ جا رہی ہے لاہور واپس. اس نے کہا سر کل جا رہی ہے PIE کی فلانی فلائٹ. میں کہا یار مجھے بک کر, میں جا رہا ہوں یہاں سے. یار میں اتنا مس کرتا تھا اپنا ملک. تو میں اس اگلی فلائٹ, اور میرے کسی دوست کو نہیں پتا, اور سب دوست اداس پریشان. میں نے سامان باندھا, انہوں نے کہا کیا ہوا ہے اچانک. میں کہا یار میں نے سوچا یہی تھا کہ میں تھیسس کروں گا اور میں واپس چلا جاؤں گا, میرا یہاں پہ کچھ نہیں ہے, مطلب میں ادھر نہیں. خیال کیوں نہیں آیا, مطلب ہوتا ہے نا کہ انسان, سر مجھے یہ تو نہیں کہ بس فیملی بزنس ہے وہ جا کے سنبھالنا ہے. وہ جو آپ نے کہا کہ اتنا پیس اس ملک میں یا ان ممالک میں ہے کہ جو یہااں آپ کو نہیں ملتا. اصل چیز ہی پیس آف مائنڈ ہے سر. اور کیا ہو سکتا ہے سلمان صاحب, بات یہ کہ میں اب سارا دن ہم کام بھی کرتے ہیں, 8-9 گھنٹے کی تو ایک شفٹ ہو ہی جاتی ہے نا جی. بالکل. اب یہ کہ اگر آپ سارا دن کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی عنایت ہے, کام بہت اچھا ہے, سب کچھ زبردست ہے, فرسٹ کلاس ہے, لیکن ہر چیز پیسہ, ہر چیز کام تو نہیں ہو سکتی. بالکل. اگر وہ اس کے بدلے تھوڑا سا, اب میرے بچے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ باہر وہ فریلی گھومے یا کچھ کرے, لیکن ایسا ماحول سازگار تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں, کراچی میں تو بالکل ہی نہیں ہے, آپ دیکھتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہم یہاں پہ مس کرتے ہیں. اس طرح ایک سسٹم نہیں ہے ادھر, لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, پولیس کا نظام ہو یا جوڈیشری کا ہو, تھوڑا کمپرومائزڈ ہے. وہ جو اکانومیز ہیں وہ دے آر ناٹ کمپرومائزڈ. وہ وہاں پہ امیر, غریب, درمیانہ, بلینئر, ٹریلینئر اور فقراء سب کے لیے ایک ہی ٹیوب کے اندر, یعنی ایک ہی ٹرین کے اندر جو ہے وہ ساتھ بیٹھ کے ٹریول کر رہے ہوں گے. اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا بلینئر ہے یا کسی بینک کا مالک ہے یا پلمبر ہے یا کوئی فقیر ہے, پتہ ہی کچھ نہیں. یہاں پر ڈسپیرٹی آپ کو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے, اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, حالانکہ یہ مسلم معاشرہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ UAE کے اندر جب وہ انہوں نے یہ ٹرین سسٹم وہ لے کر آئے, میٹرو سسٹم, تو اس میں بھی انہوں نے کلاسز رکھی ہوئی ہیں. جی, وہاں پر بھی انہوں نے کلاسز رکھی ہوئی ہیں, حالانکہ لوکل ہے. وہ ٹھیک ہے کہ UK میں بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, ہر جگہ ہے, لیکن یہ کہ وہی آپ کی بات. سر دیکھیں UK میں ہر بندہ ناشتہ تو ایک جیسا کرتا ہے, پاکستان میں ہر بندہ ناشتہ ایک جیسا کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. کیا بندہ پاکستان میں ایک جیسا دوپہر کا کھانا کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. ایٹ لیسٹ ان اکانومیز میں ہیں, وہ کہتے یہی ہیں کافروں کی اکانومیز ہیں. اوبیسلی وہ ہم ان کے لیے کافر ہے, وہ ہمارے لیے کافر ہے. ہم ان کے لیے نان کرسچنز ہیں, وہ ہمارے لیے نان مسلمز ہیں. تو وہ پتہ نہیں, ڈیسائیڈ تو اللہ کی ذات نے کرنا نا, ہم دونوں میں سے کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے. تو یہ کہ یہ ایتھکس کام تو آتے ہیں نا جی, ان کے سوسائٹیز ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں, آپ خود جاتے ہیں, آپ خود دیکھتے ہیں کہ آپ سڑک کراس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ساتھ ہی ایک قدم آپ کا آگے نہیں آیا اور بریک لگ جائے گی پورے دنیا کی. یہاں پہ لوگ کی سپیڈ بڑھ جائے گی, یعنی کہ الٹ کہ اگر ایمبولینس آ گئی ہے تو ایمبولینس کے پیچھے لوگ لگا لیں گے گاڑی کا, یار میں اس کے پیچھے لگا کے نکل جاؤں گا, فائدہ اٹھا لوں کسی طریقے سے. یہ کہاں سے آئی ہیں ہم میں, یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ ایکچولی ہم گروم ہی نہیں ہوئے بیسیکلی, نہ ہمیں کوئی اچھی لیڈرشپس ملی ہوں گی میرا خیال ہے.
میں نے تو اپنی زندگی میں اچھے لیڈر سارے ہی ہیں جی, جو ملک کے لیے کام کر لے. میری تو کوئی پارٹی نہیں ہے, میں مطلب میں سب کچھ سپورٹ کرتا ہوں. میں لانگ مارچ میں میاں صاحب کے ساتھ بھی تھا ججز کے لیے, میں خان صاحب کے ساتھ ان کی اس میں بھی تھا. پیپلز پارٹی کے ساتھ میرے پچھلے تو تھے ہی تھے نا, میری دادی میرے دادا اور ہارڈ کور سپورٹرز آف پیپلز پارٹی اینڈ بھٹو صاحب. صحیح. تو ہم کیا کہیں, ہم لوٹے کہہ لیں, آپ ہمیں یہ کچھ بھی کہہ لیں. لیکن بھٹو صاحب پہ تو وہ یہ بھی بڑے لوگ مطلب انڈسٹریلسٹ ہی وہ کہتے ہیں نا کہ جی جو نیشنلائزیشن کی وجہ سے جو پرابلمز آئیں. سر وہ کیا کانٹیکسٹ تھا, میں تو اس وقت نہیں تھا, لیکن کیا کانٹیکسٹ تھا, وہ ہوا کیا ہوا, بھٹو صاحب نے وہ نیشنلائز کیوں کیا, اب ہمیں کیا پتا, کیا انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا, کیا کوئی مقصد تھا, کوئی پرابلم چل رہی تھی, کیا ہو گیا سر, ہمیں کیا پتا. بات یہ کہ لیکن ہم چلتے تو رہے نا ایٹ لیسٹ, وجہ خیر جو بھی پچھلے پہ کیا رونا ہے اب میرا. اچھا, جب آپ آئے وہاں سے تعلیم حاصل کر کے MBA کر لیا آپ نے, ظاہر ہے فلائٹ لے کے آپ پہنچے, بہت کچھ انسان ان معاشروں سے ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا ان سوسائٹی سے سیکھتا ہے. جی. کیا وہاں سے سیکھا, تعلیم تو حاصل کی, اور اس کا یہاں پر آ کے کیا فائدہ ہوا جب آپ نے اپنی کمپنی کو یعنی کہ. سر دیکھیں, پہلے تو میں جب وہاں تھا تو کیونکہ سب لوگ ایک جیسا ہی کام, میں نے فرسٹ منتھ میں جاب شروع کر دی. ایکچولی وہ جو نوکری تھی نا, اس جاب نے مجھے بہت کچھ سکھایا. میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں, میں کیونکہ میں اپنے خیال میں تو مطلب میں نے بیسیکلی 2 ریسٹورینٹس میں جاب کی. ایک تھے, ایک نواب ریسٹورینٹ تھا, منیر صاحب, تو ابھی بھی ہے نواب ریسٹورینٹ, بہت مشہور ہے. جی. ادھر کام کیا تو وہ تھوڑے سے ایروگینٹ تھے, مجھے مزہ نہیں آیا ان سے کام کر کے. 10-15 دن کے بعد میں نے سلیم شکاری صاحب کو جوائن کر لی, گلستان ریسٹورینٹ بروٹی فیری ڈنڈی میں. تو اب وہاں سے میری لرننگ سٹارٹ ہوئی. پڑھ تو میں رہا تھا الحمدللہ, بہترین زبردست, میں نے ڈسٹنکشن سے 2% رہ گیا تھا میرا, 63% آیا, 65 پہ ڈسٹنکشن تھی. وہ ہم الحمدللہ ہم سب لڑکے جو اسٹوڈنٹس تھے, ہم سارے بڑے اچھے طریقے سے پڑھ رہے تھے, سب نے کوالیفائی کیا. ریگریٹ تو نہیں ہے اس پہ؟ نو ریگریٹس ایٹ آل. تو جاب جب میں نے کی, مجھے جو مزہ آیا میں تو آپ کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. میں نے جو سیکھا ہے ادھر جا کے, اس کی وجہ سے میں یہاں آ کے, آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ایک تو انسان ویسے ہی برابر ہے, وہ پھر سمجھ آ گئی وہاں جا کے ایک غیر مسلم معاشرے میں کہ واقعی انسان برابر ہو سکتے ہیں. ایک یہاں پہ آپ ایک ویٹر کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے جس طرح وہاں ایک ویٹر کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. بالکل. مجھے ادھر وہاں پہ ایسی عزت دے رہے ہیں, جو کسٹمر آ رہے ہیں بڑے ہوں امیر ہوں, تو پتہ نہیں کون امیر ہے کون غریب, لیکن حالانکہ میں ایشین تھا, ان کے ملک میں تھا, گورے کے ملک میں, لیکن انہوں نے بڑی عزت دی. یہاں پہ آپ ایک ویٹر کے ساتھ دیکھ لیں آپ کیسے ٹریٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہیلو اوئے بات سن, کیا ادھر ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں. یہ جب میں نے دیکھا تو میں امپریس تو ہوا نا جی. اب میرے ساتھ لیبر ہے ماشاءاللہ, میرے پاس کوئی 400-500 لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں سیلز میں, ایڈمنسٹریشن میں. تو میرے خیال ہے ویٹر کہتے بھی نہیں ہے شاید, جیسے یہاں کہتے ہیں نا ویٹر ادھر آؤ, مطلب شاید یہاں بھی رجحان کم ہو گیا. جس طرح میرا نام عمر ہے تو مجھے عمر, اب تو دوستی ہو گئی تھی, تو عمر ایکسکیوز می, یہ وہ ہاؤ کیا حال ہے, اور سناؤ, بڑا ہی گپ شپ. اور یہاں تو آپ ویٹر کو حقیر سمجھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کرٹیسی کے جملے ہیں, یعنی کہ ہم جسے کہتے ہیں کہ ایکسکیوز می, سوری, تھینک یو, یہ تو دن میں پتہ نہیں کوئی ہزاروں دفعہ وہاں پر کہتے ہیں آپ, یہاں کیوں مسنگ ہے؟ اننیسیسریلی بعض دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے, اتنے کرٹیس لوگ ہیں کہ مطلب وہ آپ کے ذرا سے کوئی ٹچ بھی ہو گئے, نہیں بھی ہوئے تو وہ سوری تھینک یو, راستے میں آگے ایکسکیوز می, راستے میں آگے تو یہاں سر کسی سے آپ رستہ مانگے تو وہ کہتا چاہے تم پیچھے ہٹ, میں پہلے جاؤں گا. یہاں پہ سر ایک تو ہم میں اسٹریس ایک ان نون سی ایک ہے, ہم ایک اسٹریس کے ساتھ زندہ ہیں. فرسٹریشن ہے. کیوں ہے سر؟ دیکھیں نا, ہمیں کوئی اسٹیبلٹی تو ملی نہیں. وہ مجھ سے پوچھتا ہے یار واٹ ڈو یو مین بائی ریسیشن, واٹ ڈو یو مین بائی بوم. میں کہتا ہوں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے ریسیشن نہیں دیکھا, میں نے کبھی بوم نام کی کوئی چیز دیکھی نہیں. میرے لیے ریسیشن بوم ہر چیز ایک جیسی ہے, مجھے کوئی چیز وہ اب اثر نہیں کرتی, کیونکہ کہ اتنی مار کھا لی ہے اس معاشرے میں کہ میں یہاں سے جا کے آپ کہیں اور دنیا میں کام کرنا بہت ہی ایزی ہے. اب ہم UK میں اپنا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, کیا ان کا سٹائل ہے, کیا اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں, قانون ایسا زبردست ہے کہ مجھے تھوڑی پرابلم فیس کرنی پڑی, لیکن جب میں نے جوڈیشری کا تھوڑا ہیلپ لی, اللہ جانتا ہے 10 دن کے اندر میرا ورڈکٹ آ گیا. اور میں حیران پریشان, اور میں اللہ سے دعا کی, میں کہا یا اللہ یہ ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہے, کہ آپ یہاں پہ ترس رہے ہوتے ہیں. آپ ایک میرا تو چلے چھوڑیں یار, آپ انصاف خریدنا پڑتا ہے, نہیں دینا پڑتا ہے کچھ, ادروائز جو نہیں پے کر سکتا وہ تو 50 سال بھگتے گا, اس کی نسلیں بھی بھگتیں گی یہاں پہ. بغیر رشوت کے کوئی آپ کے نہیں ہو سکتا سر, یہ نہیں ہو سکتا انفارچونیٹلی. اور اگلے میرا خیال ہے کہ 35 سال تو نہیں ہو سکتا. اچھا, میرے نزدیک یہاں سے رشوت ایریڈیکیٹ نہیں ہو سکتی. جب 35 سال تو آپ نے ایسے کہا کہ شاید بابر اعظم کے وزیر اعظم بننے کا انتظار کر رہے ہیں. 50 سال سر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں, سیڈلی. اتنی نا امیدی, اتنی مایوسی سر, ایسے ہی چلتے نا, نا امیدی نہیں ہے. بات یہ کہ
آپ دیکھیں اس ملک میں 70% آپ سمجھ لیں 25 کروڑ اگر لوگ ہیں 23 کروڑ تو 23 کروڑ میں 70% جو ہیں ان کی ایج ہے اراؤنڈ 30 یا بلو. اب اس کے 70% آر illiterate, یعنی کہ اگر وہ 15 کروڑ ہیں تو 15 کروڑ کا 70% 15 ساتھ تقریباً 11 کروڑ لوگ illiterate ہیں. ان کے جو آگے بچے ہیں کیا وہ پڑھے لکھے ہیں سر؟ 3 کروڑ سے 4 کروڑ بچہ ان پڑھ ہے, یا وہ بھیک مانگ رہا ہے, یا وہ آڈ جاب, یہ جو آپ کے سر انڈر ایج کام, یہ چائلڈ لیبر, یا سیکشلی وہ ہیرس ہو رہا ہے, یا وہ مدرسوں میں ہے. اب سر مجھے بتائیں فیوچر کیا ہوا اگر ان فیکٹس کو سامنے رکھ لیں, اگلے 25 سال کے بعد کیا ہوگا؟ جو ایجوکیٹڈ بچے یا کلاسز ہیں جو چاہتے ہیں وہ کتنے ہیں سر؟ 5 لاکھ, 8 لاکھ, 10 لاکھ, 15 لاکھ, 25 لاکھ, آبادی ہے 25 کروڑ. تو فیوچر تو مجھے کوئی مایوسی نہیں ہے, لیکن سر ڈسپیرٹی بھی تو اچھے ہو نا سر. ڈسپیرٹی کی وجہ سے ڈسپیرٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ سر یہ تو ہم آپس میں مدد تو ضرور کرتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی ہمارا پرسان حال گورنمنٹس میں تو نہیں ہے, کوئی لیڈرز ہی کرتے ہیں سر. ہم آپس میں کیا کر سکتے ہیں؟ سسٹم تو لیڈر نے بنانا ہے. اچھا, جب آپ واپس آئے پھر آپ نے گوبیز پینٹ شروع مطلب اس کو جوائن کر لیا, سسٹم کا آپ حصہ بن گئے اس کے. جب آپ نے جوائن کیا تب سے لے کر اب تک وہ جو تعلیم حاصل کی, وہ تربیت, اس کی بنیاد پر کیا تبدیلی لے کر آئے؟ کتنا اس کو بزنس کو ایکسپینڈ کیا؟ کیا کچھ جو ہے وہ آپ نے اس میں اپنا ان پٹ ڈالا؟ الحمدللہ بات یہ ہے کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. میری کیا اوقات ہے, میں تو کچھ نہیں, ایک انسان ایک پیسے کا ہی ایک پلان کر سکتا, باقی تو سر اللہ کا ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے. میں نے یہ کہ میں بڑا ایک بولڈ کھیلتا ہوں گیم, جس طرح آپ نے آفریدی صاحب کو دیکھا ہوگا. بالکل اپنا گیم. ان کو پریشر تو اس نے لینا نہیں تھا آفریدی صاحب نے. وہ چھکے مار, چوکے مار, کبھی 50, کبھی 100, کبھی 80, کبھی 0. تو یہ ہے کہ میرا بھی تقریباً یہی سٹائل ہے کہ آپ آئیں کریز پہ کھڑے ہوں اور مارنا شروع کر دیں. آپ کو جہاں پہ گیپ ملے آپ مارنا شروع کر دیں, کچھ کیلکولیٹ کر کے. یہ نہیں کہ انے وائی آنکھیں بند کر. صحیح. کچھ نالج ہو تو دیکھیں بزنس ہے ہی رسک. اگر رسک نہیں ہے تو گھر پہ بیٹھ جائیں, کسی کے لیے کام کر لیں. اگر بزنس کرنا ہے تو رسک تو لینا پڑے گا, اور رسک لینے کے لیے آپ کو دل گردہ بہت بڑا چاہیے. پیسے نہیں چاہیے ہوتے, دل گردہ چاہیے ہوتا ہے. بعض پیسے دور رہ جاتے ہیں, آپ رسک لیتے ہیں بغیر پیسوں کے, آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو انویسٹ آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں آپ کے آئیڈیاز پہ, تو آپ چل پڑتے ہیں. تو پیسہ کچھ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں نا رسک کے لیے رسک لینا ضروری ہے. رسک کے لیے رسک لینا ضروری ہے, بالکل. دوسری کوئی رائے. آپ نے پھر کیا رسک لیا یا کمپنی کو؟ دیکھیں سر, میں نے تو دیکھیں پاکستان کی یہ واحد کمپنی ہے جو ایک ریٹیل نیٹ ورک پہ چل رہی ہے. ہماری کوئی ڈسٹریبیوشنز نہیں ہے. میں ڈائریکٹ اپنے کسٹمر کے ساتھ ایسٹ ٹو ویسٹ, نارتھ ٹو ساؤتھ انٹریکٹ کرتا ہوں. اچھا. چترال ہے, خوزدار ہے, یا چمن ہے, یا مردان ہے, یا لاہور ہے, یا کراچی ہے. اچھا. اوورآل ہمارے سب کے ساتھ میں آل اوور پاکستان. یہ جو میرا فون ہے, اس فون یہ کمپلینٹ سیل ہے, آپ سمجھ لیں. اچھا. اس کے اندر میں ایک سیلز مین ہوں, بائی نیچر میں ایک سیلز مین ہوں. میں نے MBA جو کیا تھا وہ سیلز میں ہی, مارکیٹنگ میں کیا تھا. تو ویسے بھی بائی نیچر تو مجھے ایک پروڈکٹ بیچنا, اور آپ کو پتا ہے ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکلی کہ پروڈکٹ بیچنا آنا چاہیے. باقی تو جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تو آپ کو صرف ہیلپ کرتے ہیں. سے مارکیٹنگ ہو, اکاؤنٹس ہو, فائنینس ہو, کچھ بھی ہو, اصل چیز وہ ہے. تو میں نے مطلب میں نے یہ کیا, میں بہت ہی, ابا جی بھی میرے بڑے بولڈ تھے, میں ان سے بھی کوئی 5 ہاتھ آگے ہی ثابت ہوا. سیدھی سی بات ہے. میں نے بھی بڑے رسک لیے. بنگلہ دیش میں فیکٹری لگائی. اچھا. اور 2011 میں. ہے ابھی تک یا بند؟ نہیں, میں نے 2-4 سال پہلے اس کو وائنڈ اپ اس لیے کیا کہ میری دشمنیاں پڑ گئیں. سیدھی سی بات ہے. وہ آپ وہ معاشرہ اتنا پرو پاکستان نہیں نکلا. میں ذرا پرو پاکستان زیادہ تھا, میں ذرا اینٹی انڈین تھوڑی سی بات کرتا ہوتا تھا. اچھا. جدھر میں نے جانا پینٹ سائڈ پہ رکھ کے میں نے اینٹی انڈین بات شروع کر دینی کہ شاید یہ لوگ کہیں اچھے تھے, کہیں لوگوں نے اس کو برا جانا. مکتی بانی والے ابھی بھی وہاں پر ہیں؟ جی سر بالکل. میں آپ کو بتاتا ہوں, بالکل ہے. میری سرویلنس تھی پوری, میں جانتا ہوں کہ میری سرویلنس تھی, اور میں اگر وہاں پہ سے نہ نکلتا تو میں اٹھوایا جاتا. مجھے یہ پتا ہے کیونکہ ادھر میرے پہ منی لانڈرنگ کا الزام, اور مجھ پہ بہت سارے کچھ پرابلمز کہ جی تم پیسے انڈیا کے خلاف بھیج رہے ہو, اور میرے جیسے کو 25, 30, 40 اور بزنس مین انہی دنوں میں اٹھائے گئے. اچھا. ان کی ٹیمز اٹھائی گئی. میں کہیں اللہ کی طرف سے نکل گیا تو اگلے دن چھاپا انہوں نے مارا, ریڈ کی میرے آفس میں, اینڈ دے اریسٹڈ ایکچولی 6 to 8 پیپل فرام مائی آفس. اچھا. 5-4-6 دن انہوں نے انویسٹیگیشن کی. اس میں بنگالیز بھی تھے, ایک آدھ پاکستانی تھا, 5 بنگالی تھے اس کے اندر. تو انہوں نے پوچھ ان کو کیا ہے, وہ کہاں گئے, پیسے کیا کرتا تھا, کیا نہیں کرتا تھا, فلانا کر کرا کے انہوں نے کہا جی کہ بس ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. بٹ یہ مجھے چاہتے تھے کہ وہ میں واپس آؤں, لیکن میں اگر ہتھے چڑھتا تو آپ کو پتا ہے وہ لوگ
ہمارے ساتھ اب اتنے اچھے نہیں رہے, کیونکہ ان کی ہسٹری میں کچھ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ شاید ان کے ساتھ پارٹیشن اچھا نہیں کیا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے. بہرحال پرانا پھڈا ہے نا, پرانا پھڈا ہے, بس انریزالوڈ ہے, بہت سے لوگوں کے دل سے نہیں نکلتا. اس میں تو کوئی بیسیکلی اسٹیپس لیں اچھے, بولڈ کاروبار کریں. بہت روم ہے اس دنیا میں, اس ملک میں بھی کام کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں, اسٹیپس لینے چاہیے تھوڑا. اچھا, یہ جو میں جاننا آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ جو مارکیٹ ہے پاکستان میں پینٹ, 25 کروڑ لیٹر کہتے ہیں کہ جی ایک سال میں تقریباً جی 28 کروڑ 26 کروڑ لیٹر جو ہمارا ایک ایسٹیمیٹ ہے یہ ہے کہ تقریباً ایک جو انڈیویجول ہے پر کیپٹا یہاں پہ 1 kg پینٹ پر کیپٹا بکتا ہے, وچ از نتھنگ obviously compared to UK جہاں پہ تقریباً 70 کروڑ لیٹر بکتا ہے, which is like 10 kgs پر کیپٹا پینٹ کنزیوم کیا جاتا ہے. چونکہ یہاں پہ وہ نہیں ہے obviously, still 25 کروڑ لیٹر چھوٹی مارکیٹ تو نہیں ہے. تقریباً یہ ہوگی کوئی کلوز ٹو لائک ان بلین ملٹی بلینز ہوگی تقریباً, اگر آپ 300 روپے کا لیٹر بھی لگا لیتے ہیں 7.5-8 اربوں روپے, تقریباً 1 خرب روپے کے آس پاس کی مارکیٹ ہوگی تقریباً, آپ سمجھ لیں 100 بلین سے اوپر کی مارکیٹ. اچھا, اس میں دوسری کوئی, کیونکہ کوئی کوٹنگ 500 روپے لیٹر بھی تو ہے نا, کوئی کوٹنگ 200 روپے لیٹر ہے, تو ایوریج آؤٹ 300 پہ بھی اگر آپ کر لیتے ہیں تو تقریباً 1 خرب کی مارکیٹ ہے. اور اس کے اندر پلیئرز ہیں بہت زیادہ, تقریباً 2500 پینٹ کمپنیز ہیں اس ملک میں جو رجسٹرڈ مینوفیکچرنگ جو کر رہی ہیں, وہ 2500 ہے. 2500 کمپنیز, ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا پھر کتنا مشکل کام. ٹھیک ہے سر, سارے الحمدللہ اللہ سب کو رزق دیتا ہے. اس لاہور میں ہی آپ سمجھ لیں, میں سمجھتا ہوں 400 پینٹ کمپنی ہے اس لاہور کے اندر, اس لاہور اور اس کی سراؤنڈنگ کو فیڈ کرنے کے لیے, چھوٹی بڑی درمیانی. تو آپ نے نام سنے ہوں گے, اگر آپ سے میں پوچھوں تو میرا خیال آپ کو 5 نام یاد ہوں گے. ایگزیکٹلی, بالکل 6 نام یاد ہوں گے, بالکل. لیکن یہ مجھے آج تک ICI ہے, برجر, نیپون, ڈائمنڈ, برائٹو, کچھ میرا غریب کا چھوٹا سا نام ماسٹر پینٹ, تو یہ 8-10-12 نام آپ یاد کر سکتے ہیں. بلیک ہارس, مطلب یہ کہ یہ, لیکن اب کئی نام ایسے مجھے بھی نہیں پتا. ایک بکسلے کمپنی ہوا, بکسلے تھی جی, وہ بکسلے ایکچولی از ناؤ اونڈ بائی برجر پینٹس. بکسلے واز ڈوئنگ ویری ویری ویل, ایک دور میں وہ مارکیٹ لیڈر تھے. بس پھر وہ اس کے بند ہونے سے بڑا لوگوں کو نقصان ہوا, لے آف, مطلب بہت ظاہر سی بات ہے. نقصان کیا سر, نہیں لے آف سر کو جو ہو کے بھی وہ لوگ سب آج بھی جابس پہ ہیں. اچھا, 80% لوگ. میں جانتا ہوں ایسے کچھ لوگوں جو بکسلے سے نکلا برجر چلا گیا, بکسلے سے نکلا ICI آ گیا, گوبیز آ گیا, کوئی ماسٹر چلا گیا. تو یہ کہ جابس مل جاتی ہیں سب. کچھ آپ لوگوں کو جانتے ہوں گے جو ان امپلائی ہو گئے, اب اس کی کیا وجہ تھی مجھے نہیں پتا, لیکن پینٹ لائن میں حالانکہ کمپنی وہی بہت پرانی تھی, یعنی وہ پارٹیشن سے پہلے کی کمپنی, بیفور پارٹیشن 1933 غالباً. یہ بخش صاحب تھے, کوئی بخش صاحب سم تھنگ بخش, مجھے یاد نہیں, مجھے ایک دم سے یاد آ رہا ہے, BUXLY تھا نا, تو BUX واز بخش, یعنی کہ سلیم بخش سپوز. اب ان کے کوئی مسٹر بخش تھے کوئی, انہوں نے یہ کمپنی بنائی, پھر وہ کمپنی بائی کر لی گئی, پھر برجر نے لے لی وہ کمپنی. پھر وہ برجر نے ایک دور میں بہت اپنا پیک دیکھا ہے, بہت بڑا پیک دیکھا ہے. تو ابھی اس وقت لوکلز اوپر ہیں, جس میں برائٹو ہے ماشاءاللہ, ڈائمنڈ ہے بہت اچھا, ماسٹر, ہیپی لیک, میری بھی کمپنی. میں اس لیے اینڈ میں لیتا ہوں نام, ایسی کوئی افینڈ ہی نہ ہو جائے گا یار تو اپنا نام ہے, تو میں اس لیے ایک ماڑا سا بندہ, میں پنگا نہیں لینا چاہتا. مطلب کاروبار پروفٹ اللہ کا شکر ہے سر, اچھا ہے, ٹھیک ہے, مطلب جتنا آپ کو چاہیے. اب آپ کی بھوک کتنی ہے, میری اب یہ تو مسئلہ ہے نا جی, میں اب خوش ہوں, مجھے ایک روٹی بھی مل جائے تو میں راضی ہوں. میں آپ کہوں جی مجھے اب نہیں, ایک تو ڈیمانڈ پہ مطلب ظاہر کرتا ہے نا ڈیپینڈ کہ جی ڈیمانڈ کیا ہے پاکستان میں, اسی حساب سے ظاہر ہے آپ نے وہ ڈیمانڈ پوری کرنی, لیکن پروفیٹیبل مطلب ایز کمپیئر ٹو ادر بزنسز. سر دیکھیں, نہیں, پینٹ اتنا بڑا پروفیٹیبل بزنس نہیں ہو سکتا. کیوں, میں نے ابھی آپ کو بتایا 2500 پینٹ کمپنی سے ہمارا مقابلہ ہے. کیسے پروفٹ ہو سکتا ہوگا کہ آپ کہیں یار تو 100 کے پیچھے 50 کما رہا, ہو نہیں سکتا. 100 کے پیچھے اگر آپ نیٹ 8-7-8-6 بھی کما لینا پرسنٹ, وچ از ہیوج پروفٹ میرے نزدیک. مطلب یہ کہ اگر کیونکہ والیومز ہیں ہیوج, اب ہم ایکسپورٹرز بھی ہیں, ابھی ہم UK انٹر ہو چکے ہیں, افریقہ جا رہے ہیں, تو اسی طرح برائٹو ہیں ماشاءاللہ, وہ قطر میں ہیں, افغانستان میں ہیں, ڈائمنڈ پینٹس والے افغانستان میں ہیں. تو یہ کہ ہم ایوریج آؤٹ کر لیں تو ٹھیک ہے, پروفٹ برا نہیں ہے 6-8 نیٹ میں. اچھا, پینٹ میں لاس کوئی نہیں ہے. اچھا, میں یہ اگر کورونا جیسی بریک لگ جائے, یہ سیلاب آئے تھے تو سب کچھ ملیامیٹ ہو گیا تھا, وہ ایک علیحدہ بات کہ اگر آپ کی بریک لگ گئی تو پھر تو لاس ہے نا. اگر آپ پینٹ بیچ رہے ہیں تو پینٹ میں لاس کیا ہونا ہے سر. اور اگر بریک لگ بھی گئی ہے تو اگر ابھی ڈیمانڈ نہیں ہے تو جب وہ ظاہر حالات نارمل ہوں گے
تو وہ ڈیمانڈ پھر بڑھ جائے. ڈیمانڈ پھر بڑھ جائے. یہی ہوا ہے سر, کووڈ میں جتنے مہینے نہیں بکا, اس کے بعد ایسی ڈیمانڈ آئی کہ وہ کسی سے پوری دنیا میں پوری نہیں ہو پائی, آج تک پوری نہیں ہو پائی بیسیکلی. تو اس لیے یہاں پہ والیومز پینٹ جب تک قیامت نہیں آنی پینٹ تو چلنا ہے, آپ کو پتا ہے. صحیح بات. قیامت آ رہی ہوگی اور پینٹ ہو رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی پینٹر لگا ہوگا اور قیامت کا بغل بچ جائے گا. بات یہ کہ پینٹ اتنا ضروری ہے, مجھے آپ یہ دیکھیں. ایگزیکٹلی. جو آپ کے ابھی بتائیے کتنے یونٹس ہیں یا کس طرح سے, مطلب اس میں آپ لوگ امپورٹ کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہاں کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سر 99% امپورٹ ہے, اور کنسٹرکشن کے ساتھ آپ کو پتا ہے پینٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. پینٹ کی امپورٹ را مٹیریلز کے بند تو ہو نہیں سکتی. یہاں پہ آپ ریورس انجینئرنگ کریں, کچھ پروڈکٹس یہاں بنا لیں, لوگوں نے بنائے ہیں, اچھے ہیں, ان کی ریپلیسمنٹ ایسے نہیں ہے. ہم جس طرح ہم یورپین بیسڈ پروڈکٹ, جو ہماری جو را مٹیریلز ہیں, دے آر آل یورپین بیسڈ 90%, اور ہم نے اپنے سورس سنس لائک 35 ایئرس چینج نہیں کیے. اچھا. جس طرح ایک پروڈکٹ آپ نے ایک چیز پہ بنا دی نا, اب وہی ریسیپی اس کی چلے گی. اب وہ اویلیبل, بعض دفعہ ہمارا پروڈکٹ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے میرا. اچھا. ہم جب تک کہ وہی را مٹیریل نہیں آئے گا ہم وہ پروڈکٹ نہیں بنائیں گے. ادروائز میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں. اب اس طرح کہ کرولا اگر اسٹیئرنگ ویل شارٹ ہو گیا, اب وہ سوزوکی سے لے کے اسٹیئرنگ ویل کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ ویٹ کریں گے اپنے وینڈر کا. کرولا جس طرح پچھلے دنوں یہ مائکرو چپ شارٹ ہوئی تھی, پوری دنیا میں گاڑیوں کی شارٹیج آئی. مائکرو چپ بنانے والی دنیا میں ایک کمپنی ہے غالباً, یا دو ہیں. ایک کوریا میں, ایک چائنا میں غالباً, یا کچھ ایسے ہے. وہ کوریا والی کو کچھ پرابلم ہوئی, پوری دنیا میں گاڑی شارٹ ہو گئی. اب کیا وہ کوئی ریپلیس نہیں کر سکتی تھی؟ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہوگی, لیکن اس نے نہیں کیا. تو کیوں؟ پھر اس کا ایک کوالٹی اور اس کی ایک سٹینڈرڈ مینٹین ہو گیا نا جی. اب میں یہ کروں کہ آج پینٹ میں آلموسٹ ایک ڈبے میں تقریباً 30 را مٹیریلس ڈلتے ہیں. جو آپ ایک ڈبہ گھر میں پینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر تقریباً 30 را مٹیریل ڈلتے ہیں. جس طرح چکن کڑھائی ہے, اس میں 8-10 چیزیں ڈلتی ہیں نا جی, تیل, ٹماٹر, دہی, مسالے. اسی طرح پینٹ میں 30 چیزیں. اب ہم نے وہ 30 چیزیں لاک کر دی کہ یہ 30 یہی ڈلیں گی, ABCDE, تو ہم بنائیں گے پینٹ. کئی لوگ ہیں وہ ریپلیس کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو نیڈز. یار یہ شارٹ ہے, یہ کر لو. ہم کیا کرتے ہیں, کچھ شارٹیج ہو تو ہم ایئر لفٹ کر لیتے ہیں کہ یار نہیں آ رہا, منگواؤ. اسے میں پینٹ مہنگا بھی پڑتا ہے, لیکن ہمارا اسٹینڈرڈ سنس 35 ایئرس وہی ہے. جس شخص نے آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے میرا پینٹ لگایا ہوگا 30 ایئرس پہلے, الحمدللہ آج اس کو گوبیز پینٹ سے وہی سٹینڈرڈ ملے گا. کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز, نو کمپرومائز ایٹ آل. یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی کسی. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 99% جو ہے وہ امپورٹ ہے, تو پھر یہاں تو اس کا صرف اس کا لگتا مطلب ہے ڈبہ, یا پھر اس کا کوئی جو پیپر جو اوپر چپکاتے ہیں وہ وہی بن رہا ہے؟ سر ریپر بھی امپورٹ ہوتا ہے سر. بات یہ ہے کہ جو ریپر ہے, ریپر کا جو مٹیریل ہے وہ امپورٹ ہوگا. یہاں کسی نے اسپرنٹیک ایک بڑے اچھے ہیں پرنٹرز, انہوں نے کراچی میں بہت زبردست سیٹ اپ بنایا. شکر اللہ کا کہ وہ آئے ہیں, بڑی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آ کے یہ کام سٹارٹ کیا, تو ہماری کو تھوڑی سی جان چھوٹی. ہم تو چاہتے ہیں پاکستانی پروڈکٹ بنے, لیکن سر بنے بھی تو آپ کو دماغ R&Ds چاہیے. یہاں R&D ہوتی نہیں ہے سر. بات یہ ہے کہ R&D کے بغیر آپ ایک پروڈکٹ کیسے لانچ کر سکتے ہیں؟ یہاں ذرا سا کوئی ملکوں کا آپس میں ایشو ہو جائے تو وہ فتوے آ جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلاں پروڈکٹس یوز نہ کرو. اب سوال یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, مجھے وہ باہر کا کوئی میں چیز یوز کرتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نہیں کروں گا یوز, لیکن اس کا آلٹرنیٹ وہی کوالٹی آپ مجھے دے دیں پاکستانی لوکل. جی. اب آپ امریکی کو نفرت کرتے ہیں, چینیوں سے محبت کرتے ہیں. حالانکہ چینی جی ایگزامپل دے دوں. دیکھیں یہ میں جرڈونی کا برانڈ پہنا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ وہی بات ہے نا کہ ہم اپنے لوکل برانڈ کو, جو پاکستانی برانڈ ہے, ہم اس کو تو پروموٹ کریں, بجائے یہ کہ جی ہم کوئی باہر کے فلاں کمپنی ہے یہ وہ ہونا, وہ اس نے بھی میڈ ان بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان ہی ہے, لیکن ہم اپنی پروڈکٹس کو, مجھے خوشی ہوتی ہے میں جرڈونی پہن کے, میں جرڈانو پہنے, میں خود بہت مجھے خوشی ہوتی ہے, اور میں بی پاکستانی بائی پاکستانی والا میں ایک رکھتا ہوں. جو چیز خریدی جیسا کپڑے ہیں, مجھے کوئی بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہننے کا شوق نہیں ہے, تو میں جو ہے وہ یہاں سے جینز رائل ٹیگ ایک برانڈ ہے, الٹرا کلب ہے, میں نام ان کے اس لیے لیتا ہوں کہ یہ لوگ اچھے ہیں ماشاء اللہ, انہوں نے محنت کی ہے اور یہ زیرو سے سٹارٹ ہوئے ہیں, تو اللہ ان کو اور ترقی دے, یہ اور زیادہ ایکسپورٹس میں جائیں, کیونکہ ہمارے پاس سٹچنگ یہ وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. یہ اب اس پہ اگر آپ وساچی لگا دیں یہ $300 کی بک جائے گی, اور بھی آپ اس پہ میڈ ان پاکستان کر کے جورڈانو لگا دیں تو وہ لوگ کہیں گے جی برانڈ امیج. ہم لوگ خود بھی تو ایسے ہی ہیں نا جی, ایسے ہی ہے. ہم نے امپورٹڈ چیز پہننی ہے, ہم نے امپورٹڈ ٹوتھ پیسٹ یوز کرنی ہے, ہم نے امپورٹڈ, اب انڈینس آپ ہمارے ہمسایہ ہے, اب کہنے کو تو وہ ہمارا دشمن ہے. ایپل جا رہا ہے ادھر, آپ دیکھیں, آپ دیکھ لیں, آئی فون جو ہے وہ, آئی فون, ایپل, سیمسنگ, مرسیڈیز, BMW, فورڈ, ہر بندے کا وہاں یونٹ ہے. یہاں کو آتا نہیں, کیوں؟
ہم ہر چیز کو دین کے تناظر میں لیتے ہیں, حالانکہ دین کب منع کرتا ہے کاروبار کرنے سے؟ دین کب منع کرتا ہے؟ کیا ہمارے نبی نے یا پرانے دور میں جو تاجر تھے کیا وہ سب مسلمان تھے؟ کیا مسلم نے غیر مسلم سے ٹریڈ نہیں کی؟ تو چائنیز اور امریکنز اور یو کے اور یہ سب پھر دیکھا جائے تو نان مسلمز ہی ہیں. آپ کہتے ہیں امریکہ کا بوائیکاٹ کر دو جی, اسرائیل کا بوائیکاٹ چلو کر دیں, تو چائنا کا کیوں نہیں کرنا؟ چائنا تو ایتھیسٹ ہے, وہ تو ایک قسم کا ٹیکنیکلی اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. تو یہودی تو پھر اللہ کو مانتا ہے, تو اس کا ڈفرنس ہے صرف پیغمبروں پہ. کرسچنز بھی اللہ کو مانتے ہیں, ان کا ڈفرنس ہے جیسس اور اس پہ. تو آپ چینے کو کہہ رہے ہیں وہ میرا بھائی, کیسے بھائی ہے آپ کا؟ وہ تو ایتھیسٹ ہے. اگر آپ نے اس پہ لڑنا ہی ہے تو چائنا کو بین کریں. تو آپ نے بین کرنا کیوں ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کام کریں, لوگوں کے پروڈکٹس لیں, اپنی چیز بنائیں, اپنا گھر دیکھیں آپ, اور باقی ان کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیں. لیکن یہ جو کانفلکٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنل, جیسے چائنا اور یو ایس کا, اس میں اگر یو ایس بہت سی چیزوں پہ ظاہر ہے وہی والی بات ہے کہ بین لگاتا ہے کہ چائنا سے نہیں لینی, پھر وہ شفٹ کرتا ہے اس انڈسٹری کو کہیں اور, فیبریکیشن یونٹس جو ہیں وہ کہیں اور لگتے ہیں, تو اس پہ پاکستان کیوں نہیں پھر فائدہ اٹھاتا یا اٹھا پاتا؟ سر دیکھیں, ہم جہاں ایک تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں نہیں بھی پتہ نہیں اب کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے, لیکن یہ کہ ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم اپنے کک بیکس ہی بہت ذہن میں رکھے ہوتے ہیں. مجھے اب ہم مشہور ہو گئے ہیں دنیا میں کک بیکس کے چکر میں. اب آپ یہ بتائیں کہ کیوں آئے گا کوئی؟ اب ان لوگوں, اب کوئی میں باہر سے کسی کو لانا چاہوں, وہ کہتا یار تمہارے تو ادھر رشوت چلتی ہے. اب اس کو کس نے بتایا ہے سر؟ وہ تو پاکستان کبھی آیا ہی نہیں, اس کو بتایا کس نے ہے؟ یہ امیج ٹریول ہوا. پھر آپ کہتے ہیں جھوٹ امیج ہے. وہ بھی تو ملوث ہوتے ہی ہیں نا, ظاہر سی بات ہے. جس سے آپ کک بیک لے رہے ہوتے ہیں, اگسٹا آپ دوست سے اگر شروع کریں سر, آپ بالکل 100% ٹھیک ہے. دیکھیں سر, ایک نے پروڈکٹ بیچنا ہے اپنا, میں نے خریدنا ہے, ٹھیک ہے, اب میری بھی ضرورت ہے, اس کی ضرورت بیچنے کی, میری خریدنے کی ہے. میں اگر کہہ رہا ہوں بھائی میں تیرا خرید لوں گا, مجھے 1 روپیہ دے دے, سر وہ تو دے گا. بات یہ ہے, ایک اس کے پاس کوئی اور نیشنلٹی جو اپنے ملک سے لوئل ہے, وہ جاتے ہیں کہ سر جی مجھے ڈسکاؤنٹ کریں اور ساتھ اینڈ میں 4 آنے مجھے بھی دیں, ملک کو فائدہ دیں, مجھے یہ جہاز دے دیں, موٹر بائک دے دیں. وہ تو سمجھ میں آتی ہے. ہم کہتے ہیں پہلے آپ مجھے بتائیں. اب میں کئی ایسے پروجیکٹس جن کا نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ لوگ آنا چاہتے تھے, اچھا, اور انہوں نے کہا جی ہم آنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا سر سانو کی دیو گے؟ انہوں نے کہا جی پہلے پنڈ دے وسن دیو. ادھر گاؤں بستا نہیں ہے اور اچکے پہلے پڑ جاتے ہیں. یہ اس لیے کوئی گاؤں نہیں بس سکا آج تک, بستا نہیں ہے. اب جو لاتے ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے ایکسپورٹس میں. ہم یہ سی پیک ہے, کبھی رکتا ہے کبھی. وجہ کیا ہے سر؟ چائنا کو تو شوق ہے کام کرنے کا, چینے تو وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو سیاست کا شکار ہوتے ہیں. کہیں ادھر کیوں نہیں رکتا چلتے؟ جب آتے ہیں یا دھماکہ ہو جاتا ہے یا آپ ان کو ڈرا دیتے ہیں, کبھی ان کی گاڑی میں بم پھٹ جاتا ہے, کبھی آپ ان سے کک بیکس مانگتے ہیں. پھر کک بیکس چائنا تو پھر چیمپئن ہے, وہ پھر ہم سے بھی 25% زیادہ کک بیک لے گا. تو آپ چیمپئنس کو مت سکھائیں کک بیک کا. تو اس لیے ہماری پھر پروجیکٹ کمپرومائز ہوتے ہیں. پھر آپ کس کو روئیں گے؟ گورنمنٹس کو روئیں گے, چینیوں کو روئیں گے, اپنے آپ کو روئیں گے. بیسیکلی ہمیں اپنے آپ پہ رونا چاہیے کہ ہم لوگ کیوں ہیں 25 کروڑ لوگ ایسے. ہم لوگ کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یار یہ وہ؟ پہلے بھائی لے لو رشوت یار جو تم نے لینی ہے, ایٹ لیسٹ کام تو کر لیں. ایٹ لیسٹ آپ کہتے نہیں پہلے میرا سیٹ کرو گے تو میں تمہیں انٹر ہونے دیا گا. دس از ناٹ دی وے ٹو. مین جو ایک ہنڈرنس ہے وہ یہی ہے. اچھا, پینٹ انڈسٹری ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح آپ نے اس کو پورا ڈیفائن کیا ہے, تو کوئی کیوں مطلب آئے اس میں, اس کو کیا مطلب ایسی کوئی انسینٹیو ہے یا کیا ہے کہ جی وہ کہے کہ چلو جی میں یہ کاروبار شروع کرتا ہوں؟ پینٹ آپ کہہ رہے آپ کو مطلب پینٹس میں, پینٹ سر دیکھیں پینٹ, میں ابھی آپ کو ایک چھوٹا سا مذاق سا کر رہا تھا کہ جب تک قیامت نہیں آنی پینٹ تو چلنا ہے. اور پھر پینٹ کو بیچنا ایک ٹیکنیک ہے. اب آپ کہیں جی کہ جس طرح کیلا بھی بک جائے گا اور سیب بھی بک جائے گا اس طرح پینٹ بک جائے, ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ یہ اس کی ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہے. اس میں آپ کو کریڈٹ بھی دینا ہے دکاندار کو کہ بھائی یہ پکڑ 30 دن 50 دن 70 دن 100 دن یہ رکھ یار, تو میرا مال لے, لوگوں کو دے. پھر سب کو آپ نے راضی کرنا ہوتا ہے, آپ نے ہر چیز کو. اور ضروری نہیں کہ جو شخص ٹیکسٹائل بیچ سکے وہ پینٹ بھی بیچ سکے. اب مجھے ٹیکسٹائل بیچنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو نہیں آتی. اگر آپ کہیں تو ٹیکسٹائل کیوں نہیں لگاتا, تو میں کہوں گا سر میرا بزنس نہیں ہے, فیلڈ نہیں ہے, ٹیکسٹائل میں سیچوریشن بہت زیادہ ہے, میں اس کی کچھ برائیاں کرنی شروع کر دوں گا. لیکن ایک اچھا سیلز مین اس کو تو سب کچھ میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں سیلز مین ایک اچھا سب کچھ بیچ سکتا ہے, بالکل اس میں دوسری کوئی رائے نہیں. لیکن سیچوریشنز ہوتی ہیں جس طرح اب ایک ٹیکسٹائل دنیا میں آپ کو پتہ ہے 10,000 برانڈ ہوں گے اور دنیا میں پینٹ کے ہوں گے 100 برانڈس. تو 100 برانڈس جہاں پہ کمپٹیشن ہے, مجھے تو زیادہ اس کو بیچنا اچھا لگتا ہے بیسیکلی. جہاں سیچوریشن جو اس میں بہت زیادہ, وہ اس ملک میں پینٹ میں سیچوریشن تو بہت زیادہ ہے.
اس میں اگر آپ پینٹ میں آنا چاہیں اور آپ کہیں یار میں اپنا یو ہیو ٹو بی ویری ڈسٹنکٹیو ایکسکلوسیو ان یور پالیسیز ان یور کوالٹی کہ یار میں کمال ہی ہوں تو پھر تو آپ آ سکتے ہیں. ادروائز یہاں پہ کریڈٹس پھر اس کی انٹری کے لیے جو بیریئرز ہیں تھوڑے سے ہیں. انویسٹمنٹ بہت زیادہ چھوٹا موٹا آدمی تو نہیں, چھوٹا موٹا آدمی یہ اور دل گردہ چاہیے جی. 15 سال چاہیے تب جا کے ایک پینٹ کمپنی چلے گی, 10 12 14 سال اس کے بعد آپ بیٹھ سکتے ہیں. اور کچھ پیسے چاہیے تو بس وہ لگا دیں مارکیٹ میں بھول جائیں اور کل روزانہ تسبیح کیا کریں. تو ابھی آپ ایکسپورٹ بھی ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شروع کر دیا, تو اس میں کتنا جو ہے وہ پوٹینشیل ہے؟ بہت اینڈ لیس پوٹینشیل ہے. میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان تو جو ہے سو ہے, پاکستان کا ہر انڈسٹریلسٹ میری ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے, کیونکہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. پلیز میں ارج کرتا ہوں کہ یورپ آئیں. آپ افریقہ افغانستان بھول جائیں گے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یورپ کون بیچے گا. جیسا لوگ کپڑے بیچ رہے ہیں نا سر, تو ہم پینٹ بیچ رہے ہیں یورپ میں یو کے میں پینٹ بیچ رہا ہوں. صحیح ہے. اور الحمدللہ بہترین پینٹ بیچ رہا ہوں. کمپیٹ کر رہے ہیں پرائسز کو. سر میں ڈیولکس سے بہتر پروڈکٹ بیچ رہے ہیں آپ کی دعا سے. آپ کے بھی کانٹیکٹس ہوں گے میرے, آپ مجھے آپ حکم کریں. اگر آپ حکم کرتے ہیں گلاسگو میں مینچسٹر میں ہمارے سیٹ اپس ہیں, ریٹیل شاپ سے آپ مجھے حکم کریں کہ یو کے میں آپ کو دوست ہے آپ اس سے منگوائیں. آپ پروڈکٹ دیکھیں گے. آپ میں نے پاکستان سے ہلکا پروڈکٹ بنایا ہے یو کے لیے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. پاکستان میں بہتر پروڈکٹ ہے یو کے سے. یہ میں آپ کو کتنی مزے کی بات بتا رہا ہوں. یہی حیران ہو رہا ہوں. ہم ڈیولکس سے بہتر پروڈکٹ یو کے میں بنا رہے ہیں کیونکہ ان کے تو سٹینڈرڈز ہی الگ ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اگر چائنا کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہے وہ پاکستان اور اس مطلب سب کانٹیننٹ کے لیے الگ کوالٹی ہوگی, اور اگر وہ یو کے لیے بنا رہے ہیں یا امریکہ کے لیے تو ہائی کلاس. ایگزیکٹلی. مجھے الٹ کرنا پڑا. میں نے جب سیمپلز منگوائے میں نے دیکھے, میں کہا ایک ہی میں نے لٹرلی آئی براٹ اٹ ڈاؤن ایٹ لیسٹ ٹو 30%. یعنی کہ اگر میں 100 روپے کا گولڈ ڈال رہا تھا تو میں نے اس کو 70 پہ لایا ہوں, تو جا کے میں کمپیٹیٹو ہوا ہوں گھسنے کے لیے. مجھے تو الٹا پرابلم ہو گیا تھا. پروڈکٹ بنانا مسئلہ تھوڑی تھا. پرابلم یہ ہوئی کہ یار یہ تو اتنا ہلکا پروڈکٹ بنا رہے ہیں, میرا پروڈکٹ تو ہائی کلاس ہے, میں اب اتنا مہنگا تو نہیں بیچ سکتا, اس کو نیچے لاؤ. اب پھر ہم نے ڈیولکس کو بینچ مارک کیا. آئی سی ڈیولکس از ہیوج. میں اس سے اوپر پروڈکٹ اور پرائس اس سے کوئی 6-8% نیچے. تو پھر ہم نے جا کے بچا. الحمدللہ کسٹمرز آر ویری ہیپی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. سنس دس از اے اسٹارٹ 6-8 مہینے ہوئے ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ یہ کہ 2-3 سال میں تو کروں گا کہ آئیں اور بھی پینٹ کمپنیز آئیں. لوگ جو برانڈز یہاں بیچ رہے ہیں پلیز انٹر انٹو یورپ. ریسیشن آ گیا, پاکستان کا پروڈکٹ چلے گا یورپ میں سر, کیونکہ ہماری لیبر کاسٹ کم ہے, ہمارے اوور ہیڈس کم ہیں. ان کے اوور ہیڈس تو آسمان سے باتیں کرتے ہیں, اس لیے ہم کمپیٹیٹیو ہوئے ہیں. یہ میں ایک اوپن سیکرٹ بتا رہا ہوں پینٹ والوں کو بھی. تو یہ آپ نے کبھی بات گورنمنٹ لیول کے اوپر جب آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں؟ سر سنتے ہی نہیں ہیں. اچھا. میں نے 50 دفعہ یہ باتیں, میں نام بھی کسی کو, پرائم منسٹر آف پاکستان سر میں جو بھی ہے اس وقت وہ سن رہا ہے میاں صاحب, ہاں جو بھی ہے اس وقت ہم چھوڑ دیں گے کہ ہم کون ہیں, لیکن اس وقت جو بھی پرائم منسٹر ہے آپ اس کو بتائیں, کیمرے میں دیکھیں, بتائیں یہ اتنی زبردست آپ نے. میں سر گزارش یہ کرتا ہوں کہ میاں صاحب ہوں یا خان صاحب ہوں یا بھٹو صاحب کوئی بھی ہو پرائم منسٹر, میں ایک بات یہ کرتا ہوں سر. بات یہ ہے آپ ہم لوگ وہ ہیں, ایک انڈسٹری اگر کامیاب چل رہی ہے نا سر, اس کے ساتھ میں اس دن حساب لگا رہا تھا کہ میں نے اپنے کا حساب لگایا. الحمدللہ اچھی کمپنی ہے, الحمدللہ اچھا ولیوم. میرے ساتھ تقریباً 50,000 انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی فیملیز انوالو ہیں. اب اگر وہ کیا چین ہے, ریٹیلر, اس کے بچے, پینٹر, اس کی فیملی, وینڈرز جو مجھے را مٹیریل دے رہے ہیں ان کی فیملیز, میرے پاس اپنے جو اندر لیبر ہے ان کی فیملیز. اب آپ کنیکٹ کرتے جائیں سب کو تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ایک کامیاب انڈسٹری کے پیچھے 50,000 40,000 60,000 فیملی. آپ یا انڈسٹری کو پورا سپورٹ دے دیں, ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, آپ آپس میں لڑنا بند کر دیں, بڑی آپ کی مہربانی. میری ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, اگر یہ کچھ جڑا ہوا کک بیکس خود تو کیا بند ہونے سر. بات یہ پتہ نہیں ہمیں مسلمانوں کو کوئی مسئلہ ہے, کسی یہودی سے پوچھ لیں کوئی کک بیک لیتا ہوگا اس طرح, وہ دیتا ضرور ہوگا, لے گا نہیں اپنے ملک کے لیے کبھی. انڈینز دیکھ لیں, مشہور ہوں گے رشوت میں, لیکن آپ مجھے سر یہ بتائیں $700 بلین ان کا فورن ریزرو ہے, کیسے ہو گیا سر؟ $200 ارب ہر سال ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ان کے لیڈرز لائل ہیں, پالیسیز یونیفارم ہے. صحیح, پیچھے لڑتے رہو تسی بیٹھ کے. ہمارے یہاں پہ پالیسی چینج ہو جاتی ہے, اگلے کوئی آتے ہیں. اچھا ابھی مطلب ان کے فیوچر پلانس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ جو ہیں وہ اب شیئرز بھی آفر کرنے جا رہے ہیں؟ جی میں انیشیل ہماری آئی پی او آلموسٹ ہم پبلک لمیٹڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ. پھر وہی بات ڈیو ٹو انسٹیبلٹی آف دا گورنمنٹ, میں کیسے اسٹاک ایکسچینج میں اپنی کمپنی لانچ کر دوں.
اب آپ کو اگر میں چاہوں کہ سلمان صاحب آپ میرا شیئر خریدیں, آپ کہیں گے یار یہ پتہ نہیں میں تمہارا شیئر آج 10 روپے پہ لے لوں, پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے. صحیح بات ہے. پہلے یار ٹھہر جو ذرا الیکشن ہو. میں نے جس کو پوچھا اس نے کہا یار الیکشن ہونے دو, یار فلانے کو بدلنے دو, یار یہ ہونے دو پلیز. تو میں تو کاروباری آدمی ہوں, میرا جینا مرنا اڑنا بچھونا ہے ہی کاروبار. میرے جیسا بندہ تو میرے لیے تو یہ خواب ہے آئی پی او, انیشیل پبلک آفرنگ, سٹاکس میں جانا. یہ کسی سے بھی آپ دنیا میں پوچھیں گے, دیکھیں سٹاکس میں جانے کا بہت سے فائدے ہیں. سٹاکس میں جانے سے آپ کا برانڈ امیج ملٹی پلائی پہ 200 ہو جاتا ہے دنیا میں. کہ میں جا کے بات اب یو ایس میں کروں کہ آئی ایم اے لسٹڈ کمپنی, تو وہ مجھے ایک ڈفرنٹ نظر سے دیکھے گا. اور ایک مکون نہیں آیا میں پرائیویٹ انٹرپرائز, تو وہ مجھے ایک ڈفرنٹ نظر سے دیکھے گا. تو میں تو چاہ رہا ہوں کہ میرے بیجز لگیں, جس طرح ایک ایس پی سے ڈی آئی جی, تو یہ ایسے ہی ہے کہ پروموٹ ہو جاتی ہے کمپنی. پھر اس کے بعد یہ کہ پبلک آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے اس سے انڈسٹری کو سپورٹ ملتا ہے. آئی پی اوز میں انڈسٹری کو دیکھیں نا, ایک لے مین ان میں بھائی لوگ جو بیٹھے ہیں, جو چاہے گا شیئر لے سکتا ہے. آپ 100 شیئرز لینا چاہیں, وہ انویسٹمنٹ آگے ڈائریکٹلی کمپنی کے پاس. کمپنی اب آگے سے کتنی لائل ہے اپنے ساتھ اور اپنے پلانس کے ساتھ, اس سے پر شیئر کی ویلیو بڑھتی ہے. تو میں تو اس لیے لایا تھا, لیکن میں آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار اے رائٹ ٹائم کہ وہ آئے تو میں اس کو لانچ کروں. تو یہ کہ یہ میرا ایک پلان ہے, اور میں چاہوں گا کہ لوگ آئیں بھی اس کے اندر آئی پی اوز میں. بڑا اچھا ہے, بڑا فروٹفل ہے. انسٹیڈ آف یہاں پہ سر ہر ایک بندہ پراپرٹی خرید لیتا ہے. آپ کے پاس 50 لاکھ بچے گا, آپ نے کہا نا یار 2 مرلے کا پلاٹ لے لو. بالکل. اس سر آپ شیئرز خرید کے رکھ لیں, آپ کوئی پروڈکٹیو کام کر لیں. نہیں میں نے جی پلاٹ لے لینا ہے, میں نے فلیٹ لے لینا ہے. اب کوئی فلاپ ہوا, کوئی ہٹ ہوا, ہر چیز پراپرٹی میں جا رہی ہے. کس طرح سر پیسہ سرکولیٹ ہی نہیں ہوتا ہمارے ملک میں. سرکولیشن زیرو ہے ہمارے. ایگزیکٹلی, جمع زیادہ ہوتا ہے. اور وہ جس کی وجہ سے وہ جس آپ ملک کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ویکلی ویجز, اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ یہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جمع نہ ہونے دو پیسہ, جمع نہ ہونے دو پیسے, ایکیومولیٹ نہیں ہو. یہ ہفتے میں کمائیں, یہ ویکینڈ پہ خرچ کر دیں, منڈے کو پھر آ جائے میرے پاس. ایگزیکٹلی, آپ کام کرے, فرائیڈے کو پھر فارغ ہو جائے, جا کے تم نے پینا ہے, کھانا ہے, مارگیج دینی ہے, جو مرضی کرنا تم دو جا کے, لیکن بینک میں نہ جمع ہونا. کنٹرولڈ دیا ہوا انہوں نے, یہی گیم ہے. اچھا, جو گوبیز پینٹ ہے وہ مختلف آپ لوگ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بھی بڑا اسپانسر کرتے ہیں, جیسے کہ جو ریسز ہوتی ہیں پاکستان میں, جیپ ریسز ہوتی ہیں, جل مکسی ہے اور دوسری ہیں. تو یہ خیال جو ہے وہ کیوں آیا, کیسے آیا؟ سر دیکھیں, اس سے بھی تو مارکیٹنگ ہی ہوتی ہے نا. الٹیمیٹلی میرا جو اس کے پیچھے مقصد ہے, جیپ ریلیز کے پیچھے 2-3 مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ کیونکہ ادھر ہوتا ہی ہے, کرکٹ ہی پروموٹ ہوتی ہے, ہاکی بھول گئے, فٹ بال بھول گئے, باسکٹ بال بھول گئے, جیپ ریسنگ بھول گئے, سوئمنگ بھول گئے, سب کچھ ہی بھول گئے. تو کون کرے پھر؟ اب کسی نے تو کرنا ہے. اب مجھے یہ 12-10 سال پہلے آئیڈیاز مائنڈ میں آئے. میرا ایک دوست آصف امام, تو وہ بھی سن رہا ہوگا شاید جب یہ دیکھے گا, تو اس نے میں نے اس کو اسپانسر کرنا شروع کیا. پھر پیر صاحب جو پگاڑا ہیں موجودہ راجہ سائیں کے جو بیٹے ہیں عمر مصطفیٰ شاہ, ان کو وہ اس کو کہیں شوق ہوا ان کو, تو میں نے ان کو آج سے 10 سال پہلے اسپانسر کرنا شروع کیا. اس بہانے پھر میں نے آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ریسز کرنا چاہتے ہیں بٹ دے کانٹ افورڈ انف منی, تو میرا انیشیل ارادہ یہ تھا کہ تھوڑا تھوڑا ان کو سپورٹ کیا جائے. اسی طرح ماؤنٹینئرنگ میں بھی کرتے ہیں. میں خود گاڑی نہیں بھگاتا جیپس, اچھا میں جاتا ہوں, کیمپنگ کرتے ہیں, ریلیکس کرتے ہیں, کھانا کھایا, کوکنگ کی, ریلی دیکھی, انجوائے کیا, 2 دن بعد واپس آ گئے. گاڑی کبھی چلانے کی ہمت نہیں ہے, تو انہیں کی ہمت ہے جو یہ کرتے ہیں. اچھا, CSR جسے ہم کہتے ہیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, اس میں بھی بڑا جی ہم اس میں جی ہم نے دیکھے, وہ بھی وہی بات ہے کہ کووڈ تھا تو میرا دل تھا. کووڈ میں آپ کو پتا ہے سینیٹائزر ایک ستیلا بچہ سے ایک دم سگا ہو گیا. صحیح بات ہے. اور وہ پوچھتا نہیں تھا, 10 روپے میں بھی نہیں پوچھتا تھا, اور وہ 600 روپے کی اتنی سی بوتل بکنی شروع ہو گئی. اچھا, سینیٹائزر ہمارے لیے بنانا ایک بچوں کا کھیل تھا, اس لیے کہ سارا را مٹیریل میں موجود تھا. صحیح ہے. میں نے وہ بنایا, کاسٹ کی, میں کہا یہ تو بوتل سمیت 60 روپے کا پڑ رہا ہے, تو میں کہا کیا میں 400 روپے کا بیچوں, تو شرم نہ آئے گی مجھے اس موت کے دور میں کہ جس وقت موت سر پہ منڈلا رہی ہے. اور لوگوں نے کیا, بہت سے لوگوں نے انے واہ پیسہ کمایا. سر میں روکتا, میں نے خیر 6 لاکھ بوتل الحمدللہ فری آف کاسٹ دی ڈیورنگ کووڈ. آج تک میں فری, میں نے 1 روپے کی بوتل آج تک نہیں بیچی. مجھے باہر سے آفرز تھی, یہاں سے, اور میرے جیسا سینیٹائزر کیونکہ میں نے بیچنا ہی نہیں تھا, تو میں نے تو جو اچھی چیز بنانی تھی وہ تو میں نے, کیا ہاسپٹل, کیا کوئی پولیس اسٹیشن, کیا کوئی آپ نام لیں, ناکا, بینک, بیکری, جہاں پہ مجھے جو ملا ناکے, میرے تو پوری ٹیم پورے ملک میں پھرتی تھی. میں نے یہاں سے جس طرح ٹرانسپورٹ کیا ہوگا بس ہم ہی جانتے کہ آپ کو پتا ٹرانسپورٹ بند تھی, ہم نے چھپ چھپا گاڑیاں ہائر کر, مسجدیں ہائر کر, اور یہاں سے پیٹیاں بھیجی کراچی, کشمیر,
کہ ایک بھی بندہ اگر اس سے سروائیو کر گیا تو سارے پیسے پورے ہو گئے. بات یہ, اور پھر نام تو پھر بن ہی جاتا ہے تھوڑا بہت کہ یار یہ گوبیز نے سینیٹائزر دیا, چلو اسی نام سے آپ کی یہ جی 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 گوبیز کے نام سے سینیٹائزر. ہم نے کوئی 1.5-2 لاکھ ماسک بھی دیے. ہم ٹری پلانٹیشن کر رہے ہیں الحمدللہ, پودے لگانے چاہیے اس ملک میں, پلیز آپ بھی لگائیں. اور آپ جو بھی ہو, میں سب کو ریکویسٹ کروں گا جو بھی بھائی سن رہا ہو کہ مہینے میں 2 پودے لگا دیا کریں. کتنے کے پیسے لگ جائیں گے آپ کو, مجھ سے منگوا لیں, میں آپ کو کاسٹ ٹو کاسٹ دے دوں گا. میرے دوست ہیں, ان کی نرسری ہیں یہ قصور کے بارڈر پہ, مجھ سے لے لیا کریں. میں 5 لاکھ 4 لاکھ پودا لگا چکا ہوں, اور 6 لاکھ لگانا ہے. دل تو کرتا ہے 10 لاکھ لگاؤں انشاءاللہ, ہو سکتا ہے لگا دیں. 2 لاکھ رہ گئے. آپ یہ جو بلین ٹری منصوبہ ہے سر, یہ میں نے بلین ٹری سے پہلے سٹارٹ کیا تھا. خان صاحب سے معذرت, خان صاحب کو جب یہ ویژن آیا تھا, یہ اس سے بھی 1 سال پہلے سے میں کر رہا ہوں. کیونکہ یہ خان صاحب کو دیکھ کے نہیں, میں نے خود سے میرے ذہن میں آئی کہ یہ کاٹی جا رہے ہیں, تو یہ کل کو میری آنے والی نسلیں, اور یہ سیلاب جو بھی آپ نے دیکھے ہیں, لیکن سر کاٹ دیے نا آپ نے پہاڑ, ابھی ہر سال سیلاب آئے گا. بینڈ ڈیم آپ نے نہیں بنائے, صحیح بات ہے, پہاڑ آپ نے بالکل بیابان کر دیے, درخت توڑ دی. اب وہ سیلاب کی کوئی ایک ہوتی ہے, ایک سپیڈ ہوتی ہے, ریزسٹنس ہے, ختم کر دیا آپ, ختم, زیرو. اب آپ نے پانی کے رستے کے اوپر اپنے ہوٹل اور گھر, اور صحیح بات ہے, ریور بیڈ پہ بنے ہوئے ہیں. ٹورزم کی کوئی پلاننگ نہیں سر. میں تو ٹورزم کے سب سے پہلے تو ان محترم کو کہوں گا کہ اگر جو منسٹر اس وقت بیٹھے ہیں, ایک تو وہی انسرٹن سی سیٹ ہے, وہ غریب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں آج ہوں اور کل نہیں ہوں. تو وہ جب تھے, میں نے منتیں کی کہ یہ رستوں پہ نہ بنایا کریں, کیونکہ پانی, اب آپ خود بتائیں نا سلمان صاحب, آپ رستے پہ بنا دیں, یہ چائے کا کپ آپ پھینک دیں اس کے رستے میں, آپ یہ رکھ دیں, گندا تو اس نے ہونا ہے. بالکل, ملیا میٹ ہو گیا سر پورا نارتھ. اصل میں ادھر بھی تو وہ کہتے ہیں نا کھانچے چلتے ہیں نا, پھر ادھر بھی جس کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ ریور بیڈ کے اوپر تم بنا لو, تو وہ ظاہر سی بات ہے. سر آپ رشوت لے لیں نا, آپ کو لگی ہوئی ہے نا بھوک, لے لیں آپ رشوت پلیز, لیکن کم از کم اس کو یہ ریور بیڈ ہے, اس سے 1 کلومیٹر دور بناؤ گے تو اس کی آپ اس کو عقل دے دیں. اب آپ نے نہیں عقل دی, اور انشاءاللہ دینی بھی نہیں. اگلے سال پھر مونسون آنا ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ تباہی ہوگی. کس طرح روکیں گے؟ بارش تو اللہ نے روکنی نہیں, مونسون تو آئے گا ہی آئے گا, اور اسی رستے پہ آئے گا. فرق صرف یہ ہوگا کہ باقی ماندہ جو رہ گیا بس وہ اڑ جائے گا, جو باقی بچ گیا تھا وہ تو ویسے ہی ملیا میٹ ہو چکا نا. اچھا, ورلڈ سٹی کو بھی جو ہے وہ آپ نے 2021 میں, جی کامران لشاری صاحب ایک بہترین میری زندگی کے ایک ایسے آدمی ہے کہ میں جتنا ان کی تعریف کروں کم ہے. بے انتہا کریٹیو انسان, اور ان کے ساتھ کام کر کے مجھے اتنا مزہ آتا ہے, اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. سب سے زیادہ سیکھا تو یہ کہ اس ملک کے لیے کچھ کرو, اس شہر کے لیے کچھ کرو. تو سر جو ہیں وہ مجھ سے 50 گنا زیادہ کام کرتے ہیں. کام لشاری صاحب صبح کو 5 بجے سے لے کے تو رات کو 1 بجے تک وہ یہی کام پہ ہی ہوتے ہیں. جتنے بھی پاکستان کے کنزرویشن کے پروجیکٹ, تو اس میں یہ وال سٹی تھا, تو ایکچولی فوڈ اسٹریٹ وغیرہ, تو میں نے ان کو آفر کی, میں کہا سر اگر آپ مجھے حکم کریں تو. انہوں نے کہا دے تو اپنا کوئی آئیڈیا. میں نے دیا تو ہی لائک دا آئیڈیا, اور میں نے پھر وہ ان کو فری آف کاسٹ سارا کر کے دیا. مینٹیننس بھی ہم 10 سال کے لیے اس کی کریں گے. اچھا, 10 سال کا ہمارا کانٹریکٹ ہے کہ ہم جہاں سے پینٹ اکھڑے گا, پالش خراب ہو گیا, ہم اس کو دوبارہ سے ٹھیک. تو وہ جب ہم جاتے ہیں بادشاہی مسجد کے سامنے جو ریسٹورینٹس بنے ہوئے ہیں, جتنے بنے ہوئے ہیں وہ سارے دے آر آل پینٹڈ بائی گوبیز, فری آف کاسٹ. نام بھی لکھا ہوا ہے کہیں کونے میں؟ جی 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 جی, وہ کہیں لکھا ہوتا ہے, چھوٹا موٹا پریزنس تو اپنی آپ کو ہوتا ہے, برانڈنگ کرنی ہوتی ہے. تو کوکو سے لے کے حویلی سے لے کے بیک پہ کوٹ یارڈ ہے, اس میں بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو جتنے گھر, ان کے وہ جھروکے اور ان کے وہ لائٹس, ہر چیز ہم نے اس کے اندر, اور ہم کر رہے ہیں کنٹینیوسلی کری جا رہے ہیں. پاکستان کی تصویر میں آپ رنگ بھرنے کی اپنی کوشش دعا کریں سر. میں تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ رنگ بھریں, جتنا بھی رنگ بھرا جا سکتا ہے. دعا کریں انشاءاللہ. کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے, یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, آپ خود کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ کامیابی سر یہ ہے, لوگ تو جب آپ سے جلنا شروع ہو جائیں اور آپ کو گالیاں دینی شروع ہو جائیں, اس کا مطلب ہے آپ میں نے کچھ نہ کچھ تو پرفارم کر لیا نا. کیونکہ کامیابی پیسہ آ جانا تو نہیں ہے اوبیسلی. کامیابی کی بیسک جو ڈیفینیشن ہے اس میں پیسہ بالکل ایک لاسٹ چیز ہے, ہونی ہی نہیں چاہیے. کامیابی تو یہ ہے سر, اگر آپ نے مجھے اس قابل سمجھا تو بلا لیا آج, کہ یار یہ شاید یہ چارہ کی ایک ایسی چیز ہو. اگر میں اس قابل نہیں تھا تو آپ کو تو کروڑوں لوگ آپ سے انٹرویو کے لیے ترس رہے ہوں گے. مجھے تو, میں تو انفیکٹ ہاتھ جوڑ رہا تھا کہ پلیز میرا انٹرویو نہ کروائیں, کیونکہ مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا بیسیکلی. اور دیکھ لیں کتنا بلوا لیا آپ نے, دیکھ لیں بس یہ آپ ہی نے بلوا لیا, ورنہ میرے سے تو ہمت نہیں. آپ بڑے ایک کمفرٹیبل سے ہوسٹ ہیں, آپ نے ایک بڑا ایک ایسا ماحول دیا, ورنہ تو میں یقین کریں یہ میری ٹیم پیچھے بیٹھی ہے, یہ انہوں نے ترلے میرے صبح سے کیے ہوئے تھے کہ پلیز سر اٹھ جائے اور اٹھ کے یہ آج. میں کہا بیٹے میں کسی اور کو کروا لے, میرا آج بھی ان کو یہی الفاظ تھے. اس کا مطلب زندگی میں اتنا آپ
ایک ون گو میں اتنا نہیں بولے کبھی نہیں کسی انٹرویو میں. میں تو سر میں اپنی کیا کہوں, میں اپنی بیگم کے ساتھ نہیں بولا. شادی کے انٹرویو پہ اتنا نہیں بولا جتنا میں نے آپ نے مجھ سے آج بلوا لیا. میں تو اتنی لمبی میری بیوی سے گفتگو نہیں ہوئی تھی جتنی میری آپ سے گفتگو ہو گئی. تو بڑا, لیکن مجھے اوبیسلی میں نے پہلی دفعہ کوئی اچھا انجوائے کیا, ٹو بی آنیسٹ, وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی کمپنی میں بڑا مجھے مزہ آیا. لیکن آپ نے جو کہا نا کہ جیلسی جب ہونا شروع ہو جائے لوگوں کو تو پھر اچھا لگا آپ کامیاب ہیں, تو اس حساب سے تو پاکستان کا ہر شخص ہی کامیاب ہے, کیونکہ یہاں جتنی جیلسی ہے سر دیکھیں کھینچتے نہیں کھینچتے. یہ تو ہے لیکن یہ کہ اگر اس لیے کوئی برانڈز بن بھی نہیں سکے. آپ اس ملک میں دیکھ لیں, آپ مسلم نیشن میں دیکھ لیں, ہم ایک چپس کا پیکٹ نہیں بنا سکے آج تک, چپس کا ایک برانڈ نہیں لانچ کر سکے. تو اگر آپ دنیاوی اگر کامیابی دیکھتے ہیں, دنیاوی صرف, اس میں اللہ کوئی وہ نہیں, آخرت کو اگر آپ وہ بھی نہ, تو اگر ایک برانڈ آپ نے بنا لیا ہے نا, بس وہ آپ کا نام ہے, بات ختم ہو گئی. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے نزدیک. پیسہ فلانا یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, کاؤنٹ ہی نہیں کرتی. اب اگر وہ اب جو جیانی ورساچی ہے, مثال ورساچی ایک نام ہے, اب اس کا جیسے ہی اگر وہ یہ برانڈ بیچ دے تو وہ تو ایک عام انسان ہو گیا نا. تو یعنی کامیابی پھر میرے نزدیک اگر دنیاوی آپ سوچیں تو پھر یہی کہ یار آپ جس مقصد پہ چل رہے تھے اگر وہ آپ نے کچھ اچیو کر لیا تو بس وہ آپ کا ایک برانڈ بن گیا, وہ آپ کی پہچان بن گیا. اب اس کے تھرو آپ CSR کیمپینز کریں, یا آپ پیسہ کما لیں, یا آپ نام بنا لیں, یا آپ دنیا میں کچھ کر لیں, کنٹریبیوٹ کریں اپنا, یہ پھر ایک آپ کے اپنے. اور یہ سفر رکتا بھی نہیں ہے غالباً, کامیابی تو ایک کنسسٹنسی کا نام ہے نا کہ آپ نے چلنا بھی. نہیں آپ بابر علی صاحب کو دیکھ لیں, ہاں ایگزیکٹلی, میرے مینٹور ہیں, میرے آئیڈیل ہیں, میں ان کو ہمیشہ ایک اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں. آپ دیکھ لیں آج ماشاء اللہ ہی از 90+ ایئرز آف ایج, لیکن پیکیجز والے, لیکن کیا زبردست پالشڈ, کیا گریس ہے ان کی, کیا بات ہے ان کی. لیکن آپ نے بھی کیا کہا, پیکیجز والے برانڈ. دیکھیں یہ بات ہے, ورنہ وہ از بابر علی, نتھنگ وداؤٹ اے برانڈ. بابر صاحب کے پاس ماشاء اللہ پیکیجز, DIC, مچلز, سب کچھ ہی ان کے پاس ہے, لیکن آپ جانتے ہیں ان کو ایک برانڈ کی وجہ سے کہ بابر صاحب کون ہے, پیکیجز. ایگزیکٹلی. چلو رزاق داؤد صاحب کون ہے, ڈیسکون. مطلب یہ کہ اس طرح ایک بات کی جائے. تو مجھے بھی کوئی جانتا ہے میری اوقات, میں کون ہوں بھائی, وہ بھی اس کا تو مالک ہے. Who do you see in 5-10 years, 15 سال بعد؟ سر میں تو ایکسپورٹس میں بھی ہیں, اور میں تو دیکھتا ہوں کہ بہت کام ہے ایکسپورٹس میں, اور ہم تو کیونکہ ایکسپورٹ میں جا رہا ہے تو میرا ارادہ ہے کہ اگلے 2-3 سال میں ایٹ لیسٹ اگر اب زندگی رہی اور سب کچھ ٹھیک رہا, 2-3-5 ملک تو ہم ایکٹیویٹ کریں گے. زبردست. تو 6-8 کنٹریز میں انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی برانڈ یہ گوبیز انٹر ہوگا, اور انشاءاللہ نظر آئے گا انشاءاللہ. جیسے آپ کی کوشش ہے, ہماری بھی یہی کوشش ہے. ایک برانڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جرڈونی جو ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے جی, تو میں اس کو جو ہے وہ اس کی سٹچنگ جرڈانو کی بہت زبردست ہے. جرڈونی. اچھا جرڈونی, ایک جرڈانو بھی ہے. وہ نہیں, یہ جرڈونی ہے. اچھا زبردست, ویری گڈ. کوالٹی آپ جو ہے نا وہ آپ کو مزہ آئے گا. یہ میں دیکھتے ہی میں کر رہا ہوں, اٹ از ایز گڈ ایز این انٹرنیشنل برانڈ. کچھ گفٹ بھی کرتے ہیں سر, شرمندہ نہ کریں, بلکہ ہم سے گفٹ لیں. آپ کو پینٹ کروانا ہو آپ نے مجھے بتائیے گا, میں حاضر ہوں سر آپ کے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر, تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت نوازش. عمر آصف ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود, گوبیز پینٹ پاکستان کا ایک بہترین برانڈ, اس کے CEO ہمارے ساتھ موجود, اور آئی ایم شیور کہ جو انہوں نے دلچسپ باتیں